السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی خوبصورت نگری میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ میں ہوں مغیرہ کاشف اور آج آپ کے لیے لے کر آئی ہوں عائشہ گل کے ناول لبوں پہ ٹھہری دعا ہو تم کے ایپیسوڈ 13۔ ایپیسوڈ کو شروع کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن ضرور کلک کر دیجیے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ جسم کے ایک حصے میں درد سا اٹھا تھا جس کے سبب سوئی ہوئی اس لڑکی کی آنکھ کھل گئی۔ وہ رات بھر روتی رہی اور صبح کا سورج نکلنے سے کچھ دیر قبل ہی اس کی آنکھ لگی۔ رات بھر سے وہ ایک ہی پوزیشن میں موجود تھی۔ ہاں، وہ تب سے اب تک ویسے ہی بیڈ سے ٹیک لگائے گھٹنوں میں سر دیے فرش پہ موجود تھی اور اسی سبب گردن میں اب درد اٹھ رہا تھا۔ سوجے پپوٹے بمشکل کھولتے ہوئے اس نے اپنے آس پاس نظر ڈالی تو بکھرے ہوئے پھول اور چاکلیٹس پہ نظر ٹک کر رہ گئی۔ نیند سے جاگنے کے سبب وہ جو سب بھولے بیٹھی تھی اب ایک ایک کر کے سارے منظر آنکھوں کے سامنے چلنے لگے۔ اس کا رات بارش میں بلا خوف بھیگنا، آغا فارس کا آنا، اسے سمجھانا، اس کا ان سے وہ نازیبا حرکت کرنا اور پھر اس کے بعد سے جو شدید غصہ اس نے ان کا دیکھا، وہ سب بھولا ہوا اب یاد آیا تو شرم سے نظریں ایک بار پھر جھک گئیں۔ وہ اپنی غلطی مانتی تھی اور اعتراف بھی کر چکی تھی، مگر وہ شخص تھا کہ اب ایسا ناراض ہوا کہ جاتے جاتے لفظوں کے زہریلے تیر برسنا نہیں بھولا تھا اور وہ الفاظ ہی اس کے غصے اور ناراضگی کی انتہا کو ظاہر کرنے کے لیے کافی تھے۔ تو پھر یہ تب سے اب تک تمہارے سرہانے کیا کر رہا تھا؟ بولو، مان لو کہ تمہیں ان تحفوں سے فرق پڑنے لگا ہے جو اب میرے علاوہ کوئی اور تمہیں بھیجنے لگا ہے۔ وہ گھٹنوں کے بل آگے بڑھی اور بکھری ہوئی دونوں چیزیں بوکے میں ڈال کر بوکے اٹھایا اور اسے خالی اور صاف باسکٹ میں ڈال دیا۔ مجھے آپ کے تحفے کے علاوہ کسی اور کے قیمتی سے قیمتی تحفے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ مانیں یا نہ مانیں آغا، مگر مجھے واقعی نہیں پڑتا۔ وہ پاس نہ تھے پھر بھی زبان نے صفائی دی۔ یہ تحفہ اس کے لیے تھا مگر وہ اسے رکھنا نہیں چاہتی تھی۔ ہاں، مگر ان دونوں چیزوں کو ڈسٹ بن کی نظر کر کے ان کی ناقدری بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے یہ دونوں چیزیں وہ کسی ملازم یا ملازمہ کو دینے کا ارادہ رکھتی تھی۔ مگر وہ یہ نہیں سوچ رہی تھی کہ بھلے ڈسٹ بن میں نہ پھینکتی، بھلے کسی کو دے دیتی، مگر یہ محبت سے بھرا تحفہ تو اس کے لیے ہی تھا نا، جسے خود سے دور کر کے وہ بھیجنے والے کی محبت و خلوص کو ٹھیس پہنچا چکی تھی، اس کی چاہت کی بے قدری کر چکی تھی۔ بھلے وہ شخص اس بے قدری سے انجان ہو مگر بے قدری کا عمل سر انجام دے چکی تھی، مگر اس کے لیے تو اس ایک شخص سے زیادہ اہم کوئی چیز معنی نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ چلنا اسے دشوار تھا مگر اس دشواری کا سامنا کرتی واش روم میں آئی اور پانی کھول کر واش بیسن پہ جھک گئی۔ طبیعت ٹھیک ہونے کی بجائے اس میں مزید بوجھل پن پیدا ہو گیا تھا، کیونکہ رات بھر پھر سے وہ نہ صرف روتی رہی بلکہ اس خنکتی سردی میں بھیگے کپڑوں میں بھی ایسے ہی بیٹھی رہی۔ آنکھوں میں مرچیں چبھ رہی تھیں جنہیں اس وقت ٹھنڈے پانی کی شدید ضرورت تھی۔ اس نے دونوں ہاتھوں میں پانی بھر کر اسے اپنی آنکھوں تک رسائی دی۔ 2-3 دفعہ ایسا کرنے کے بعد جب اس نے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا تو بھیگا چہرہ دیکھ کر بھیگی رات کے بھیگے بدن کا گمان ہوا، کیونکہ اس کے کپڑے بھی ابھی تک گیلے تھے اور چہرہ بھی۔ اب وہ بھگو چکی تھی تو اسے یوں لگا جیسے ابھی بھی وہ اس بارش میں کھڑی ہو۔ اس کی نظر جب اپنے بھیگے لبوں پہ پڑی تو آنکھوں سے نمکین پانی رواں ہوا اور سر ندامت سے جھک گیا۔ آئی ایم سوری آغا، آئی ایم ریئلی سوری۔ لبوں سے شرمندگی بھرے الفاظ نکلے تھے۔ وہ چاہ کر بھی اس رات کو زندگی بھر نہیں بھلا سکتی تھی، جبکہ یہ رات تو اب آغا فارس کے دل و دماغ سے بھی کبھی نہیں نکلنے والی تھی۔ فارس بیٹا، ٹائم دیکھا ہے، 1 بج رہا ہے۔ وہ فریش ہو کر نیچے آئے تو شائستہ نے ان کی توجہ ٹائم کی جانب مبذول کروائی، جبکہ وہ جانتے ہی تھے۔ اٹھتے ہی انہوں نے پہلی نظر گھڑی پر ہی تو ڈالی تھی اور تب 12 بج رہے تھے، مگر سستی سے فریش ہوتے انہیں پورا گھنٹہ لگ گیا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی ایسی حالت دیکھ کر شائستہ کسی شک و شبے میں مبتلا ہوں اور سوالات کا انبار لگا دیں، اس لیے خود کو مینٹین کیے روز کی طرح کھلے کھلے سے نیچے آئے۔ مگر وہ جتنا بھی خود کو سنبھال لیتے، آنکھوں کی وہ بجھی جوت اور چہرے کا ازلی شگفتہ پن تو کہیں کھو بیٹھے تھے۔ جی ماما، دیکھا ہے۔ کوئی وضاحت نہ دی گئی، بس سیدھا سا جواب دیا گیا۔ مجھے لگتا ہے تم آج کل راتوں کو جاگ جا کر آفس کے کاموں میں سر دیے رہتے ہو، تبھی صبح جلدی اٹھ نہیں پاتے۔ اب تم کوئی چھوٹے بچے تو ہو نہیں کہ تمہیں ڈانٹ ڈپٹ کر جلدی سلا دیا کروں، اس لیے بیٹا خود خیال کیا کرو۔ دیکھو تو دن بدن کتنے کمزور ہوتے جا رہے ہو۔ یہاں تم اور وہاں ایزل، دونوں کے چہروں کی رونق ہی اڑ گئی ہے۔ وہ تو بس دونوں کی فکر میں بول رہی تھی، جبکہ آغا فارس نے جھٹ سے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ ان کے چہرے پہ کھوجنا چاہا کہ کہیں انہیں کسی قسم کا کوئی شک تو نہیں ہو گیا، مگر ان کے چہرے پہ سوائے دونوں کی پریشانی کے اور کوئی تاثرات نہ تھے۔ ارے ماما، کہاں سے کمزور لگ رہا ہوں آپ کو؟ اچھا بھلا تو ہوں۔ انہوں نے اس کمزوری کو ان کا وہم قرار دینا چاہا۔ بیٹا جی، ایک بار چہرہ دیکھو اپنا، کیسے کام کر کر کے مرجھا گیا ہے۔ کتنی دفعہ کہوں کہ خود پہ کاموں کا اتنا بوجھ مت ڈالو۔ انہوں نے آغا فارس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرتے ہوئے کہا۔ انہیں لگ رہا تھا کہ ان کی یہ تھکاوٹ، یہ کمزوری کاموں کے بوجھ کے سبب ہے، جبکہ کاموں کا تو ان کی اس حالت سے کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے میری پیاری ماما، اب سے جلدی سو جایا کروں گا اور جلدی اٹھ جایا کروں گا۔ ماں کو مطمئن کرنے اور اس ٹاپک کو ختم کرنے کی خاطر انہوں نے بات ماننے میں ہی عافیت جانی۔ میرا پیارا بیٹا، انہوں نے جھک کر ان کے ماتھے پہ بوسہ دیا۔ آفس جانا ہے؟ شائستہ نے گھڑی کی طرف پھر سے ایک نظر ڈالی جہاں 1:15 ہو رہا تھا۔ جی جاؤں گا، ابھی تھوڑی دیر تک۔ گھر فارغ بیٹھ کر خود کو مزید سوچوں کے شکنجے میں پھنستا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ خود کو کاموں میں الجھا کر ہر سوچ سے دور بھاگنا چاہتے تھے، خاص کر کل کی رات کو۔ اب جا کر کیا کرو گے؟ رہنے دو، چھٹی کرو آج۔ شائستہ نے ہاتھ جھلا کر ناک چڑھاتے ہوئے کہا تو وہ جواباً دھیما سا مسکرائے۔
ماما آپ ہی تو کہتی ہیں کہ میرے باپ کا آفس ہے، جلدی جاؤں یا لیٹ جاؤں کسی کو جواب دے نہیں ہوں۔ آغا فارس نے ان کی بات انہی کو لوٹائی تو وہ ہنس پڑی۔ اچھا چلو چلے جانا، ابھی تو ناشتہ کرو، بلکہ لنچ کا وقت ہو رہا ہے، لنچ ہو گیا ہوگا ریڈی، میں لگاتی ہوں۔ آج تو بلکہ ایزل کی پسند کی ڈشز بنی ہیں، نمکین میں چائنیز رائس اور میٹھے میں براؤنیز۔ کھانا کھا لو تو پھر اسے بھی دے آنا، اب طبیعت بہتر ہے، تھوڑا تو کھا لے گی، نمکین نہ صحیح میٹھا تو کھا ہی لے گی۔ وہ بعجلت گویا ہوئیں اور پھر کچن میں چلی گئیں، جبکہ پیچھے وہ لب کاٹ کر رہ گئے کہ اب جانے سے انکار کیسے کریں۔ وہ ایزل کے سامنے نہیں جانا چاہتے تھے، اس سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتے تھے۔ یہ لو میں نے رکھ دیا ہے، کھانا لے جاؤ۔ آغا فارس نے اپنا کھانا مکمل کر لیا تو شائستہ نے ٹھگی ہوئی ٹرے ان کے سامنے رکھی۔ ماما مجھے آفس جانا ہے، آپ ایسا کریں خود دے آئیں۔ انہوں نے کرسی گھسیٹ کر اٹھتے ہوئے کہا، تمہارا کوئی کام چھوٹا نہیں جا رہا، 2 منٹ ہی تو لگیں گے، اور ویسے بھی اس بچی کی تمہیں دیکھ کر طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے، اچھا ہے اسے دیکھ بھی آؤ۔ آپ کو کیا بتاؤں ماما کہ پہلی بات کہ وہ بچی اب بچی نہیں رہی، اس بچی کا اچھا خاصا دماغ خراب ہو چکا ہے۔ وہ بچپنے کے دائرے سے نکل کر جس دائرے میں داخل ہو چکی ہے وہ اسے کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ بھلے مجھے دیکھ کر اس کی طبیعت ٹھیک ہو جائے، مگر میں اپنی طبیعت اس کو دیکھ کر خراب نہیں کرنا چاہتا۔ پہلے ہی بہت مشکل سے سنبھالا ہے خود کو، ورنہ دماغ تو ابھی بھی پھٹ رہا ہے۔ وہ سب سوچ کر اگر میں وہاں گیا تو کہیں آپ کی اس لاڈلی کو 2-4 لگا ہی نہ ہوں۔ انہیں رات کا اپنے آپے سے باہر ہونا اچھے سے یاد تھا، اور وہ نہیں چاہتے تھے اسے سامنا ہو، وہ کوئی الٹی سیدھی بات کرے جس کے سبب نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس سے برے طریقے سے پیش آئیں۔ ماما اگر آپ کو بھول گیا ہو تو یاد کروا دوں کہ اس گھر کی ایک بیٹی سے آپ میری منگنی کروا چکی ہیں، اور اس نئے رشتے کے بعد مجھے پسند نہیں کہ پہلے کی طرح بلا سبب وہاں جاتا پھروں۔ انہوں نے اب کے ایک ایسا بہانہ ڈھونڈ نکالا تھا کہ شائستہ بھی سوچ میں پڑ گئی۔ ویسے بات تو تمہاری ٹھیک ہے، مگر دیکھو تمہارے وہاں جانے سے نہ مجھے اعتراض ہے نہ میرے بھائی کو ہوگا۔ تمہارا جب دل چاہے پہلے کی طرح وہاں جا سکتے ہو، لیکن چلو ٹھیک ہے، اگر تم نہیں جانا چاہتے کیونکہ اب پیچھے چند مہینے ہی رہ گئے ہیں، پھر شادی ہو جائے گی، تو یہ جھجک والا معاملہ رہے گا ہی نہیں۔ شائستہ نے اب کی ان کی بات سمجھتے ہوئے مزید اصرار نہ کیا، مگر مہینے یاد کروانا نہ بھولیں، جس پہ آغا فارس نے بے بسی سے مٹھیاں بھینچی، کیونکہ ان چند مہینوں کے بعد انہیں ایسی لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کرنا تھا جس کو لے کر ان کے دل میں ذرہ برابر بھی انوکھا احساس نہیں جاگتا تھا۔ اچھا ماما چلتا ہوں، اللہ حافظ۔ باتوں کا سلسلہ یہی منقطع کرتے وہ چلے گئے۔ اس کو چھونے کے لیے، اس سے لپٹنے کے لیے میں نہیں جاتا، میرا دھیان چلا جاتا ہے۔ اپنے آفس روم میں ریوالونگ سے ٹیک لگائے وہ جو آنکھیں مودے ماتھا مسل رہے تھے، ایک دم سے آنکھیں کھول کر سیدھے ہو بیٹھے۔ ایزل، اور ہولے سے افسوس بھرے لہجے میں اس کا نام پکارا تھا۔ وہ جب بھی آنکھیں بند کرتے وہیں بارش، بادل، ہواؤں کا شور، اس لڑکی کی قربت اور گھائل کر دینے والا لمس خود پہ محسوس ہوتا تو جھٹ آنکھیں کھول ڈالتے۔ 2 گھڑی کا سکون لینا دشوار ہو چکا ہے ان کے لیے۔ سر آج کچھ کلائنٹس آنا چاہ رہے تھے، ملاقات کا ٹائم مانگ رہے ہیں، کون سا ٹائم بتاؤں؟ تبھی ان کے اسسٹنٹ ڈور ناک کرتی اندر آئی تو وہ اس کی پکار پر چونکے۔ منع کر دو انہیں، فوراً سے قبل جواب دیا گیا۔ لیکن سر منع کیوں کرنا ہے، ہم انہیں آج بلا تمہیں کہا ہے نا منع کر دو تو مطلب کر دو، جتنا کہا ہے اتنا کرو، زیادہ سوال جواب کرنے کی ضرورت نہیں۔ اسسٹنٹ بن کر رہو، باس بننے کی ضرورت نہیں۔ مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں یہ تمہیں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، اوکے؟ وہ بھی چند لفظ ہی بولی تھی کہ آغا فارس اس پہ بھڑک پڑے۔ ان کا یوں اشتعال میں آنا اس لڑکی کو دنگ ہی کر گیا۔ آج سے قبل اس نے اپنے باس کو یوں چلاتے تو کیا ذرا سا ڈپٹتے بھی نہیں دیکھا تھا، اور اب بنا کسی بات کے اس پہ برسنا شروع ہو چکے تھے۔ سوری فارس سر، اس نے جلدی سے معذرت کی تو آغا فارس کو بھی احساس ہوا کہ وہ خامہ خواہ ہی بیچارے کو جھاڑ گئے، غصہ کسی اور کا ہے اور نکال کسی اور پر رہے ہیں۔ انہوں نے ٹیبل پر پڑا پانی کا بھرا گلاس اٹھایا اور گھٹا-گھٹ پینے لگے۔ گلاس کو زور سے واپس پٹکا اور ایک طویل سانس خارج کرتے اس کی طرف ہوئے۔ نو ایکچولی سوری، مجھے کہنا چاہیے، آئی ایم سوری۔ انہوں نے اپنے چند پل قبل کے رویے کی معذرت کی، چہرے پہ واضح شرمندگی تھی۔ نو اٹس اوکے سر، ویسے آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ کافی پریشان لگ رہے ہیں، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اس نے ڈرتے ڈرتے سوال کیا کہ کہیں اب دوبارہ سے کچھ برا نہ لگ جائے۔ ہاں میں ٹھیک ہوں۔ تم ایسا کرو انہیں منع کر دو، کم از کم 1 ویک تو میں کسی سے کوئی میٹنگ نہیں کرنا چاہتا۔ ٹھیک ہے، وہ کہیں سے نہیں لگ رہے تھے، مگر اپنی ذات میں چھپا کوئی بھی راز کسی پہ عیاں نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اوکے سر۔ وہ سر ہلاتی روم سے نکل گئی تو وہ واپس ریوالونگ چیئر پہ ڈھیسے گئے۔ کیا ہو گیا ہے فارس، خود پہ کنٹرول رکھو۔ انہوں نے خود کو ڈپٹا اور تبھی سامنے پڑے موبائل پہ نظر پڑی تو بے اختیار اس کی طرف بڑھتے ہاتھ کو روک نہ پائے۔ رات جو میسیجز وہ اگنور کر چکے تھے اب اگنور نہ کر پائے۔ غیر شعوری طور پہ صبح سے دھیان بس انہی میسیجز میں اٹکا ہوا تھا کہ نہ جانے کیا کہا ہوگا اس نے۔ ابھی بھی یہی سوچ لیا انہوں نے میسیج پلے کیا۔ آغا، یہ پہلا میسیج تھا جس میں وہ انہیں پکار کر آگے بول ہی نہ سکی کہ آواز حلق میں اٹک گئی تھی، یا پھر یہ آنسوؤں کا ریلا تھا جو حلق سے نکلنے والے لفظوں کی راہ روک گیا تھا۔ ہاں یہ آنسو ہی تھے، کیونکہ وہ انہیں پکار کر بلک بلک کر رو پڑی تھی۔ آغا فارس کو اپنے نام کے آگے بس اس کی سسکیاں ہی سنائی دیں۔ ہاں وہ ان کے نام کے ساتھ اپنی سسکیاں جوڑ چکی تھی۔ اس کے پکارنے میں کتنا درد تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے کتنی دقتوں کے بعد اس نے زبان سے یہ ایک لفظ ادا کیا ہو۔ ان کی اپنی آنکھوں میں نمکین پانیوں کا ابھار ہوا تھا۔
یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ انہیں پکار کر سسکیاں بھر رہی ہو اور وہ بے حس بنے رہتے؟ وہ بھی تڑپ اٹھے تھے۔ آغا خدا کے لیے مجھ سے آغا کہنے کا حق مت چھینے۔ دوسرا وائس نوٹ پلے کیا تو وہ اس کے واسطے دیتے لفظ اسپیکر سے ابھرے۔ مجھ سے اتنی دور تو مت جائیں کہ میں آپ کو آپ کا نام لے کر بھی نہ پکار سکوں۔ آپ تو ہمیشہ سے میرے آغا ہیں، میں آپ کو آغا نہیں کہوں گی تو پھر کون کہے گا؟ کوئی بھی نہیں کہے گا۔ کیا آپ رہ لیں گے اپنے نام کی اس پکار کو سنے بغیر؟ وہ سوال کر رہی تھی اور جواب میں بے ساختہ ان کی گردن نفی میں ہل گئی۔ وہ بھلا کیسے رہ سکتے تھے اس کے منہ سے آغا سنے بغیر؟ میسج ختم ہوا تو تیسرا چلایا۔ مجھے معاف کر دیں آقا جان، میں نے وہ جان بوجھ کر نہیں کیا، قسم لے لیں میری کوئی بری نیت نہیں تھی، کوئی ارادہ نہیں تھا، میں بہک گئی تھی۔ مجھے نہیں پتا اس وقت مجھے کیا ہو گیا تھا، میں ویسی ہرگز نہیں ہوں۔ آپ تو اچھی طرح جانتے ہیں نا اپنی ایزل کو، آپ ہی تو کہتے ہیں کہ آپ میری رگ رگ سے واقف ہیں، تو بتائیں پھر آپ کی ایزل ایسا کچھ دانستہ کیسے کر سکتی ہے؟ اس کی تڑپ، اس کا درد، اس کے لفظوں کی سچائی کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ آغا فارغ یقین نہ کرتے تو اور کیا کرتے؟ ہاں وہ اس کی رگ رگ سے واقف تھے تو پھر کیسے اسے غلط سمجھ سکتے تھے؟ کیسے اس سے بدگمان ہو گئے وہ؟ مگر ہو گئے تھے، کیونکہ اس وقت تو وہ بھی غصے کی انتہا کو چھو رہے تھے۔ میں بے شرم نہیں ہوں آغا، آپ کی ایزل بے حیا نہیں ہے۔ اور یہاں آغا فارغ نے درد کے سبب سختی سے اپنی آنکھیں میچھی اور انگوٹھے اور انگلی کے پوروں کی مدد سے دونوں آنکھوں کو سہلایا۔ میں جانتا ہوں میری ایزل ایسی ہو ہی نہیں سکتی، مگر تمہیں معاف کر دیتا اگر جو تم نے محض غلطی کی ہوتی، مگر میرے نزدیک وہ غلطی نہیں تھی، اور اگر تھی بھی تو بہت بڑی غلطی تھی۔ وہ جیسے بے بسی سے بولے تھے۔ وہ بھی اسے اپنی ناراضگی کی تکلیف نہیں دینا چاہتے تھے، لیکن اگر ناراضگی دور کرتے پہلے کی طرح ہی نرم مزاج ہو جاتے، محبت سے پیش آتے، تو انہیں فقط یہی ڈر تھا کہ ان کی یہ نرمی ایزل کو شے دیتے ہوئے اس سے مزید کوئی خطا نہ کروا لے۔ آنکھیں اس قدر دکھ رہی تھی کہ موبائل کی اسکرین تک تکلیف دے رہی تھی، اتنی سی روشنی بھی آنکھوں کو چندھیا رہی تھی۔ مانا مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، مگر اس کی سزا خود کو مجھ سے دور کر کے تو مت دیں، یہ سزا بہت بڑی ہے آغا، میں نہیں سہ پا رہی، پلیز مجھ سے بات کریں پلیز۔ انداز شدید التجائیہ تھا، اگر وہ سامنے ہوتے تو یہی بات ہاتھ جوڑ کر کہی جاتی۔ بات کرنے کے قبل چھوڑا ہی کب ہے تم نے ایزل؟ بات کرنے کو اب بچا ہی کیا ہے؟ سب ختم کر دیا ہے تمہاری اس ایک جرت نے۔ وہ ہولے سے بڑبڑائے اور اس کی فریادوں پر ایک لمبی سانس خارج کر کے رہ گئے اور میسج ٹائپ کرنے لگے۔ ایک لمبا میسج ٹائپ کر کے انہوں نے اسے سینڈ کیا۔ وائس ٹیکسٹ بھیجنے کی ہمت نہ تھی، اس کو زبان سے پکار کر بات کرنے کا دل نہیں چاہ رہا تھا، کیونکہ اگر بولتے تو یا تو تلخ ہو جاتے یا بہت ہی نرم۔ میسج سینڈ کر کے موبائل واپس ٹیبل پر رکھا اور آنکھیں موند کر کرسی کی پشت سے سر ٹکا گئے۔ گو کی آنکھوں میں شدید جلن محسوس ہو رہی تھی، پانی بہہ نکلا تھا، مگر پھر بھی انہیں بند کیا تو پھر کھولا نہیں، بلکہ اس جلن کی تکلیف کو سہتے رہے۔ انم آپی کیسی ہیں آپ؟ انم جو اپنے کپڑے لیے انہیں پریس کرنے جا رہی تھی، لاریب کی پکار پر رکی۔ ارے لاریب تم؟ میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو اور کہاں گم تھی تم؟ انم نے اسے دیکھ کر خوش اخلاقی کا مظاہرہ کیا، کیونکہ وہ بھی اس کے لیے بالکل ایزل کی طرح تھی، بلکہ اسے اس گھر کا فرد ہی سمجھتی تھی۔ میں ٹھیک تھی، بٹ جب سے پتہ چلا آپ کی پیاری بہن طبیعت خراب کیے بیٹھی ہے، تب سے مجھے بھی اپنی طبیعت سیٹ نہیں لگ رہی، مگر اپنی اس کی طبیعت مجھے سیٹ کرنی آتی ہے۔ دیکھیے گا آپ جاتے ہوئے اسے چنگا بھلا کر کے جاؤں گی۔ وہ منگنی پہ بھی نہ آئی اور ایزل کی کتنے دن سے طبیعت خراب تھی تب بھی نہ آئی، تبھی انم نے استفسار کیا کہ کہاں گم تھی؟ ویسے بڑی خوش لگ رہی ہیں۔ منگنی شنگنی ہو گئی اس لڑکی کی، لاریب نے انم کو ٹہوکا دیتے ہوئے جھیڑنے والے انداز میں کہا تو وہ کچھ شرما سی گئی۔ اور ہمارے ہونے والے جیجو کیسے ہیں؟ میں نے تو دیکھے بھی نہیں، نہ آپ نے تصویر دکھائی نہ ایزل نے۔ قسم سے اتنا دل کر رہا تھا کہ اڑ کے آ جاؤں اور آپ کی منگنی کا ایونٹ اٹینڈ کر لوں۔ اس کی جیجو والی بات پہ انم کے چہرے پہ کئی رنگ بکھرے تھے، لبوں پہ شرمیلی سی مسکراہٹ امٹ آئی تھی، اور یہ مسکراہٹ اور رنگ لاریب سے چھپے ہوئے نہیں تھے۔ اوئے ہوئے شرماہٹ تو دیکھو، واللہ جیجو تو جب یہ شرمیلی ادائیں دیکھیں گے تو گھائل ہی ہو جائیں گے۔ وہ باز نہ آئی تو اب کے انم نے اسے گھورا۔ توبہ کرو، کیسی باتیں کرتی ہو تم، اور ایزل بہت تیز ہوتی جا رہی ہو۔ انہوں نے اسے غیر سنجیدگی سے ڈپٹا۔ ہاں تو تیز ہوں گی ہی، ہم اب بچیاں نہیں ہیں، پورے 19 سال کی ہیں۔ اف، میں تو 20 کی ہوں اور یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ ہیں ہم، بھولیے گا مت۔ وہ کچھ منہ بسورتی بولی۔ اچھا بابا نہیں بھولتی۔ انم ہنس پڑی تاکہ وہ موڈ صحیح کر لے۔ خیر میں آ نہیں سکی تو کیا ہوا، آپ کی منگنی کی ساری پکس دیکھوں گی کہ کیسی لگ رہی تھیں آپ، اور وہ ہمارے جیجو بھی۔ آخر میں لاریب نے ایک آنکھ دبائی۔ تم بھی نہ لاریب۔ انم کے چہرے پہ گلال امڑ آیا۔ جب اتنی ایکسائٹمنٹ تھی تو آئی کیوں نہیں؟ انم نے منگنی پہ نہ آنے کی وجہ دریافت کی۔ دراصل میں دادو کی عیادت کے لیے کچھ دنوں سے گاؤں میں تھی، ابھی بھی ڈیڈ سے ضد کی کہ ایزل کی طبیعت ٹھیک نہیں، واپس چلیں، ورنہ تو ان کا مزید دن رکنے کا ارادہ تھا۔ اس نے اب جا کے اپنے نہ آنے کا سبب بتایا۔ اوہ، اب کیسی ہیں وہ؟ انم نے فکر مندی سے پوچھا۔ اب تو بہتر ہے ماما، وہی ہیں۔ ڈیڈ 2-3 دن تک جائیں گے، دادو کو بھی دیکھ آئیں گے اور ماما کو بھی لے آئیں گے۔ آپ کو تو پتہ ہے کہ مجھے یونیورسٹی بھی تو جانا ہے۔ ہاں، تم دونوں کی پڑھائی کا بھی تو حرج ہو رہا ہے۔ ایک دوست بیمار ہے تو دوسری بیمار کی عیادت کے لیے گاؤں بیٹھی تھی، جبکہ تم دونوں کی یونیورسٹی کے سٹارٹنگ ڈیز ہیں اور سٹارٹ میں اتنی ہی چھٹیاں ہو گئیں۔ انم کو خاص کر ایزل کے لیے دکھ ہو رہا تھا کہ کتنی ایکسائٹڈ تھی وہ یونیورسٹی کے لیے اور اس کی منگنی کے لیے، مگر دونوں کو ہی انجوائے نہیں کر سکی تھی۔ اچھا چلیں، آپ سے جو بہت سی باتیں کرنی ہیں بعد میں کر لوں گی، ابھی تو مجھے بتائیں کہ محترمہ اپنے روم میں ہی ہے نا، میں مل لوں؟ لاریب جو بھاگی بھاگی ایزل کے پاس جانا چاہتی تھی، انم کو دیکھ کر اس سے باتوں میں لگ گئی۔
ہاں اپنے روم میں ہی ہے، تم جاؤ اور بتاتی جاؤ کیا کھاؤ پیو گی۔ ارے آپ ہی کچھ نہیں، کچھ کھانا پینا ہوا تو بتا دوں گی یا خود لے لوں گی، آخر کوئی میرا اپنا ہی گھر ہے، کیا ہوا جو آپ کا کوئی ایک عدد بھائی نہیں اور میں آپ کی بھابھی نہیں بن سکتی، مگر بہن تو ہوں نا۔ وہ شرارت سے کہتی بے باکی سے ایک آنکھ دبائی جھٹ بھاگ کھڑی ہوئی، مبادن انم کان کے نیچے تو جڑ ہی نہ دے۔ لاریب کی بچی تم بھی نا، جبکہ پیچھے سے انم چلائی تھی اور پھر اس کی پھرتی سے بھاگ نکلنے پر ہنس پڑی۔ تیری یاد کے دیے جلائے بیٹھی ہوں، کب لوٹ آؤ آس لگائے بیٹھی ہوں، پھولوں کی رت گھر کا رستہ بھول گئی، کانٹوں کے انبار لگائے بیٹھی ہوں، روح پہ طاری ہونے لگی صدموں سے تھکن، کرچی کرچی خواب اٹھائے بیٹھی ہوں، سکھ کا سورج اس جانب کب نکلے گا، کب سے دکھ کے سائے سائے بیٹھی ہوں، درد کا دل تو بڑھا ہوا ہے آج صدف، میں ہونٹوں پہ مہر لگائے بیٹھی ہوں۔ توبہ ایزل، یہ کیا حال بنا رکھا ہے تم نے اپنا؟ وہ اد کھلے دروازے سے اندر آئے تو کھڑکی کے ساتھ سر ٹکائے ملگجے سے ہولیے، پیلے پڑتے چہرے اور آنکھوں تلے ہلکے لیے مرجھائی سی اس لڑکی کو دیکھ کر حیران پریشان سی رہ گئی۔ لاریب کی آواز کانوں سے کیا ٹکرائی، وہ سوچوں کی کھائی میں کودتی لڑکی اچک کر پیچھے ہٹی اور اس کو پکارتی بھاگتی ہوئی اس کے گلے سے جا لگی۔ لاریب کا سہارا کیا ملا، وہ جس نے صبح سے ایک آنسو بھی نہ بہایا تھا اب آنسوؤں کی برسات لے آئی۔ لاریب تکلیف تو ایک بہت چھوٹا سا لفظ ہے لاریب، میں تو ہر لمحہ اذیت میں ہوں، پل پل مر رہی ہوں، سکون کی کوئی راہ نظر نہیں آ رہی، ہر آنے والا پل ہر گزرتے پل سے زیادہ دردناک ہوتا جا رہا ہے۔ وہ روتی ہوئی بیڈ پہ بیٹھ گئی اور اپنے دل کا حال اس پہ کھل کے عیاں کرنے لگی۔ کیا اسے تم سے محبت نہیں تھی ایزل؟ کیا تم نے اس سے ایک بار بھی اپنے دل کا حال بیان نہیں کیا؟ پلیز مجھے کھل کر بتاؤ وہ کیسے کسی اور کا ہو گیا؟ کیا وہ اسے پسند کرتے تھے جس کا ہاتھ تھاما؟ وہ اسے حوصلہ دینا چاہتی تھی، چپ کروانا چاہتی تھی، مگر اس سے قبل سارا معاملہ، ساری حقیقت جاننا چاہتی تھی۔ نہیں، وہ انہیں پسند نہیں کرتے، بلکہ مجبوری میں ان سے رشتہ جوڑا ہے۔ ایک سوال کا جواب تو ملا، اور تمہیں؟ مجھے؟ وہ پھر سے زیر لب بڑبڑائی۔ تم میرے لیے ایک چھوٹی سی گڑیا ہو جس سے میں بہت پیار کرتا ہوں، مگر یہ پیار الگ نوعیت کا ہے، اسے سمجھو، اور میرے لیے تمہارے دل میں جو بھی جذبات ہیں انہیں نظر انداز کر دو بس۔ نہیں، میں جواب دینا بہت دردناک تھا، تبھی وہ نفی میں سر ہلا گئی اور اس کا دائیں بائیں نفی میں ہلتا سر دیکھ لاریب نے ایک افسوس بھری سانس خارج کی۔ اس کا مطلب تم اظہار محبت کر چکی تھی، لاریب ہولے سے بولی، جیسے خود ہی کو بتا رہی ہو۔ وہ جان گئی کہ اظہار محبت ہوا تو ہے، انکار ہوا ہے تو ہی ان کے ایزل کے لیے پسند ناپسند عیاں ہوئی ہے۔ دیکھو ایزل، اگر وہ تمہیں پسند کرتا تو میں کہتی کہ اس سے کہو وہ مجبوری کا رشتہ مت باندھے، مگر وہ تو تمہیں بھی نہیں چاہتا، تو پھر کیا فائدہ ایک مجبوری ختم کر کے دوسری پیدا کرنا؟ آخر کو تمہارا ساتھ بھی تو اس کے نزدیک مجبوری ہی کہلائے گا۔ وہ اسے سمجھنے کو آگے سرکی اور اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ انٹرسٹ تو مجھے تمہیں میں بھی نہیں ایزل متام، بالکل ویسے ہی گزارا کر لوں گا جیسے تم اپنے ساتھ مجھے زندگی گزارنے کا کہہ رہی ہو، آخر کو چاہا تو مجھے تمہاری بھی نہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ مجھے انم کے ساتھ سے کوئی اعتراض نہیں، اور اگر تمہیں پھر بھی لگتا ہے کہ میں نے یہ فیصلہ مجبوری میں کیا ہے تو تمہارے ساتھ پچھتانے سے بہتر ہے کہ میں اس کے ساتھ پچھتا لوں۔ آغا فارس کے کہے جملے ہتھوڑوں کی مانند اس کے دماغ پر برسے۔ ٹھیک ہے تو کہہ رہی تھی لاریب، وہ بھی تو ایسا ہی کہتے تھے، مگر میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتی لاریب، میرا دم گھٹتا ہے یہ سوچ سوچ کر کہ وہ مجھے نہیں اپنانا چاہتے۔ رو رو کر فریاد کی کہ مجھے اپنا لیں، مگر وہ بے حس بنے رہے۔ کتنا تڑپتی ان کے سامنے، مگر وہ میری تڑپ دیکھ کر بھی اپنا دل میرے لیے نرم نہ کر سکے۔ وہ تڑپ کر بولی تھی، جبکہ لاریب کا اپنا دل بھینچا گیا تھا اس کی تکلیف پر۔ تم کوئی گری پڑی نہیں ہو ایزل جو ان سے فریاد کرو کہ وہ تمہیں اپنا بنا لیں، دنیا میں ایک آخری وہی نہیں بچا۔ لاریب کو اس کے ایسا کرنے پر غصہ ہی تو آ گیا تھا کہ وہ بھلا کیوں اس کے آگے اپنی عزت نفس کو مار کر التجائیں کرتی پھرے۔ تمہاری بھی کوئی سیلف رسپیکٹ ہے، کم از کم اس شخص کے پیچھے اسے تو خود ہی کے ہاتھوں مجروح مت کرو۔ وہ بولی تو لہجہ ناگواریت میں لپیٹا ہوا تھا۔ محبت کے پیچھے ہر چیز دفن کر دینی پڑتی ہے لاریب، یہاں تک کہ عزت نفس کو بھی سلا دینا پڑتا ہے۔ محبت میں انا کو آڑے نہیں آنے دیا جاتا، میں نے بھی نہیں آنے دیا، کیونکہ میں انہیں پانا چاہتی تھی، بلکہ پانا چاہتی ہوں، مگر وہ رکی، کیونکہ مگر سے آگے ایک تلخ حقیقت تھی جو کہ آغا فارس بھی اس پر بارہا واضح کر چکے تھے۔ مگر کیا ایزل؟ یہی نہ کہ اسے تمہاری عزت نفس کو مارنے یا نہ مارنے سے کوئی سروکار نہیں، کیونکہ اسے تم سے کوئی محبت نہیں ہے۔ تم مجھے آج بتاؤ، ابھی کے ابھی بتاؤ کہ آخر کس سنگ دل سے محبت کر لی تم نے؟ اس سوال پہ ایزل نے ڈبڈبائی آنکھوں سے چند لمحے بس یک ٹک لاریب کو دیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ بتائے گی تو اس کے سر پہ جو پھوٹے گا وہ کسی بم سے کم نہیں ہوگا۔ چپ کیوں ہو؟ بتاؤ نا، آج میں جان کر رہوں گی۔ بتاؤ مجھے کون ہے وہ جس کی محبت میں تم اس قدر پاگل ہو چکی ہو کہ وہ اپنا آپ تک فراموش کر بیٹھی ہو؟ اس نے ایزل کو بازو سے ہلاتے ہوئے گویا ہوش دلاتے ہوئے استفسار کیا۔
وہ رکی۔ وہ کیا؟ بتاؤ نا کون ہے وہ؟ اب کے بےچینی سے پوچھا گیا۔ کیسے بتاؤں؟ وہ بے بسی سے گویا ہوئی، کیونکہ وہ لاریب کے ریاکشن سے بھی ڈر رہی تھی۔ وہ کس سے محبت کرتی ہے یہ راز صرف اس کے اور آغا فارس کے بیچ تھا، اور اب کسی تیسرے کو اس راز کا شریک بننا تھا۔ یہ بتانا بہت مشکل تھا، مگر وہ جانتی تھی لاریب اب اگلوائے بغیر نہیں رہے گی۔ وہ جتنا بھی ٹالنے کی چھپانے کی کوشش کرتی سب بیکار تھا۔ اس منہ سے، جس منہ سے اب تک تم اس کا ذکر کرتی آئی، اس منہ سے جسے تم اس کے بغیر مرنے کی باتیں کر رہی ہو، کون ہے ایسا ایزل جس کے پیچھے تم اس قدر دیوانی ہو گئی ہو کہ اپنی جان بھی پیاری نہیں تمہیں؟ بتاؤ نا کون ہے پلیز۔ وہ اب کے اسے دونوں کندھوں سے تھام کر آخر میں پلیز پہ زور دیتی گزارشانہ لہجے میں بولی تو ایزل نے آنکھیں بند کیں، ایک بھیگی آہ خارج کرتے ہوئے خود کو چند لفظ بولنے کے لیے تیار کیا۔ لاریب، وہ کوئی اور نہیں بلکہ کیا ایزل؟ بے صبرے پن سے پوچھا گیا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرے آغا ہیں۔ اور اس جواب کے بعد کمرے میں ایسی خاموشی کا تبادلہ ہوا جو دونوں کو ایک دوسرے سے نظریں پھیر لینے پہ مجبور کر گئی۔ ایک نظریں چرا گئی تو دوسری پھٹی پھٹی نظریں لیے بے اختیار اٹھ کھڑی ہوئی اور حیرت سے کھلنے والے اپنے منہ کو دونوں ہاتھوں میں مقید کر گئی۔ ایزل نے واقعی صحیح سوچا تھا، یہ نام اس پہ بم بن کر پھٹنے والا تھا، اور یہ بم کچھ لمحوں کے لیے تو لاریب کے حواس سلب کر گیا۔ ساری گویائی چھن گئی، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا بولے۔ او مائی گاڈ! وہ نفی میں سر کو جنبش دیتی دونوں ہاتھ کمر پہ ٹکائے کمرے میں چکر کاٹنے لگی، یوں جیسے ایک جگہ کھڑے رہنا مشکل ہو گیا ہو۔ ایزل کہہ دو کہ یہ جھوٹ ہے، تم فارس بھائی سے محبت؟ یا میرے خدایا! وہ ابھی تک حیرت کے سمندر میں غوطے کھا رہی تھی۔ یہ سچ ہے لاریب، سر جھکائے ہولے سے یوں کہا گیا جیسے محبت نہیں بلکہ اپنے کسی جرم کا اعتراف کیا گیا ہو۔ تمہیں پوری دنیا کے لڑکوں کو چھوڑ کر صرف فارس بھائی سے ہی محبت ہونی تھی؟ اس پوری دنیا میں تمہیں کوئی اور نہیں ملا؟ وہ جانتی تھی کہ محبت مطلب کا مرد تلاش کر کے نہیں کی جاتی، مگر پھر بھی یہ سوالات کرنے لگی۔ مجھے نہیں سروکار پوری دنیا کے لڑکوں سے، مجھے زندگی میں صرف ایک ہی لڑکے سے سروکار رہا ہے اور وہ ہے آغا۔ اور پہلے تو تم اپنا جملہ درست کر لو کیونکہ مجھے لفظ لڑکے پہ اعتراض ہے، لاریب نے تپے ہوئے لہجے میں تڑک کر کہا تھا۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ ایزل بھی برا مناتی ہوئی کاٹدار لہجے میں سوال گو ہوئی۔ مانا وہ اپنی شاندار پرسنالٹی کے سبب آج بھی لڑکوں میں شمار ہوتے ہیں، مگر بلکہ کئی لڑکوں کو حسن میں مات دیتے ہوئے پیچھے چھوڑتے ہیں، مگر ان کی عمر کو دیکھو اور خود سے سوال کرو، وہ اچھے خاصے مرد ہیں اور تم کیوں خود سے ڈبل عمر کے شخص کے ساتھ کے لیے مر رہی ہو؟ بھول جاؤ انہیں اور چلی جاؤ یہاں سے پلیز۔ اس سے قبل کہ لاریب اپنی بات مکمل کرتی ایزل چلا اٹھی۔ ایزل! لاریب نے حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے پکارا۔ اگر تم مجھے حوصلہ نہیں دے سکتی تو کم از کم ایسی باتیں کر کے تکلیف ہی مت دو، پہلے ہی بہت تکلیف میں ہوں، تم مزید اضافہ مت کرو پلیز۔ اس کے آنسو پھر سے جاری ہوئے تو لاریب کے گویا ہاتھ پیر پھول گئے۔ آئی ایم سوری ایزل، آئی ایم ریئلی سوری، میرا مقصد تمہیں ہرٹ کرنا نہیں تھا، میں تو صرف تمہیں سمجھا رہی تھی کہ نہیں سمجھنا مجھے کچھ بھی، چپ کر جاؤ۔ وہ سخت لہجے میں بولی تو لاریب نے خاموش ہوتے ہوئے لب کاٹے اور خود کو اندر ہی اندر ڈپٹنے لگی کہ اسے واقعی ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے تھیں۔ آئی ایم سوری، دھیمے سے سوری کہتی وہ روتی ہوئی ایزل کو اپنے ساتھ لگا کر تھپ تھپانے لگی۔ جانتی ہو آغا نے کس کا ہاتھ تھاما ہے؟ چند گھڑیاں گزریں تو وہ پھر پہلے سی ہو کر اس سے مخاطب ہوئی۔ کس کا؟ لاریب بھی جاننے کی شدت سے خواہاں تھی کہ آخر کس کو اپنا کر آغا فارس نے اس کی پھول سی دوست کو مرجھا کر بلکہ جڑ سے ہی توڑ کر رکھ دیا ہے۔ لاریب! وہ اس سے الگ ہوئی اور اسے تڑپ کر پکارا۔ وہ میرے دوست رہے، سب سے اچھے دوست اور سب سے اچھے کزن۔ میں نے چاہا تھا ہمارا ایک تیسرا رشتہ بھی بن جائے، ایک نیا خوبصورت رشتہ، اور دیکھو وہ ایک نیا اور تیسرا رشتہ مجھ سے جوڑنے جا رہے ہیں۔ مگر کیا ایزل؟ وہ رکی تو لاریب نے جلدی سے استفسار کیا۔ مگر ایک ایسا رشتہ جسے قبول کرنا میرے لیے بہت مشکل ہے، بہت مشکل۔ مجھے شرم آتی ہے، بہت شرم آتی ہے یہ سوچ کر کہ جس کو میں نے اپنے شوہر کے روپ میں دیکھنے کا خواب دیکھا وہ اب میرے… ایک بار وہ پھر سے اٹکی، مگر اس بار اسے مزید بتانے کی ضرورت نہ رہی، کیونکہ لاریب کا ماتھا جو اس کے مگر سے قبل ہی ٹھنک گیا تھا اب گویا ساری ادھوری بات سمجھ میں آ گئی۔ کیا واقعی یہ وہ رشتہ ہے جو میں سمجھ رہی ہوں؟ ایزل، کیا انم آپی کی منگنی فارس بھائی سے؟ وہ بھی سوال ادھورا چھوڑ گئی کیونکہ ایزل کا سر اس بات میں ہل چکا تھا۔ یہ کب اور کیسے ہوا؟ ان کی منگنی تو کسی اور سے ہونے والی تھی نا، پھر فارس بھائی کہاں سے بیچ میں آ گئے؟ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ تمہیں فارس بھائی سے محبت ہو گئی جبکہ وہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ ان کی منگنی انم آپی سے ہو گئی جن سے کبھی رشتہ جڑنے کی کوئی آثار نظر نہیں آتے تھے۔ آپی کی منگنی کسی اور سے ہو رہی تھی جبکہ ہو گئی فارس بھائی سے، اور بیچ میں یہ مجبوری، مگر کیسی؟ سب بتانا پسند کرو گی تم؟ لاریب کا تو اپنا سر پھٹنے لگا تھا۔ اس کا پوچھنا تھا کہ ایزل دھیرے دھیرے سب اس کے گوش گزار کرنے لگی کہ کیسے آغا فارس کو اس کی محبت کا پتہ چلا، کیسے دونوں کے بیچ ناراضگی ہوئی، کیسے اس نے پھر نڈر بن کر اللہ اللہ اتنا کچھ ہو گیا اور مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ وہ اپنا سر پکڑے بیٹھ گئی۔ اور ایزل، تم آخر محبت میں اتنی پاگل کیوں ہو رہی ہو کہ ان کی بے حسی، ان کی گرج برس کے باوجود بھی اپنی فریادوں کا گلا نہیں گھونٹ پا رہی؟ اسے اس بات پر غصہ آ رہا تھا کہ جب وہ بار بار اس کو انکار کرتے رہے ہیں تو وہ کیوں پھر بھی بار بار ڈھیٹ بنی ان کو واسطے دیتی پھر رہی ہے۔ انہیں کھونا نہیں چاہتی۔ اس نے اپنی مجبوری بتائی۔
ہاں وہ محبت کے ہاتھوں مجبور تھی. بچپن سے لے کر اب تک میں نے صرف انہی کی چاہ کی ہے اور آئندہ بھی کرتی رہوں گی. لہجے میں کچھ ضدی پن کا عنصر نمایاں تھا. بیکار ہے. ساری چاہت ساری کوششیں بیکار ہیں. وہ اپنی جگہ بالکل صحیح ہیں ایزل. تمہارا اور ان کا کوئی جوڑ نہیں ہے. تم ان کی بات سمجھ کیوں نہیں جاتی؟ لارا بھی دونوں کو ایک ساتھ سوچتی تو اسے بے حد عجیب لگ رہا تھا. سمجھنا ہی تو نہیں چاہتی. کچھ بھی نہیں سمجھنا چاہتی. وہ نفی میں سر کو جنبش دیتی اٹھ کھڑی ہوئی. ایسے کیسے چلے گا یار؟ تمہیں خود کو سمجھانا پڑے گا. زبردستی کسی کی زندگی میں شامل نہیں ہوا جا سکتا. ہو بھی جائیں تو زبردستی کسی کی محبت حاصل نہیں کی جا سکتی. اور ان کا تو رشتہ جڑا بھی تمہاری بہن کے ساتھ ہے. وہ بھی اسی کے ساتھ ہی اٹھ کھڑی ہوئی تھی. یہ رشتہ زبردستی کا ہے. آغا خوش نہیں ہے. وہ کسی کو نہیں بتا سکتے. یہ رشتہ زبردستی کا ہے. آغا خوش نہیں ہے. وہ کسی کو نہیں بتا سکتے. مگر میں تو بتا سکتی ہوں نا. وہ خود کو مجبور سمجھتے ہیں مگر میں نہیں ہوں. کیا میں انم آپی سے بات کروں؟ ان کو بتا دوں کہ میں پاگل مت بنو ایزل. لارائب کا دماغ تو اس کی یہ بات سن کر ہی فوراً سے پہلے گھما. تم نہیں جانتی لارائب، اگر میں آپی کو بتا دوں گی تو وہ فوراً سے قبل یہ انگوٹھی اپنے ہاتھ سے اتار پھینکیں گی. وہ میرے لیے آغا سے بات کریں گی، انہیں منائیں گی کہ کیا ایزل، یہی نہ کہ وہ تم سے شادی کر لیں. لارائب ایک بار پھر اسے سختی سے ٹوک گئی. تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ ان کی بات مان جائیں گے؟ نہیں ایزل، ایسا نہیں ہوگا. خوش فہمی ہے تمہاری. انہوں نے تو اس لڑکی کی بات نہ مانی جو ان سے بے پناہ محبت کرتی ہے. ان کی منتیں کرتی رہی، فریاد کرتی رہی، جبکہ وہ لڑکی تو اس دنیا میں سب سے زیادہ خاص ہے ان کے لیے. اور جب انہوں نے اسی کے آنسوؤں کو نظر انداز کر دیا، اسی کی نہیں سنی، تو پھر کسی اور کی کیا سنیں گے؟ جب انہوں نے مجبوری میں انم آپی سے رشتہ جوڑ لیا ہے تو تم بھی جوڑ سکتے تھے، تم سے بھی. مگر نہیں ایزل، انہوں نے تمہارے ساتھ کی مجبوری کے بجائے انم آپی کے ساتھ کی مجبوری کو ترجیح دی. کیونکہ ان کے نزدیک وہ ان کے لیے تو جذبات بدل سکتے ہیں مگر تمہارے لیے کبھی نہیں. ان کے نزدیک آپی سے تو ان کا مجبوری کا رشتہ بعد میں مرضی و خوشی کے رشتے میں تبدیل ہو سکتا ہے مگر تم سے نہیں. تو سوچو پھر، وہ تمہیں کوئی امید کا سرا کیوں تھماتے؟ جو وہ کبھی سوچ نہیں سکتے تھے، گمان ہی نہیں کر سکتے تھے، جس کا کبھی تصور نہ کیا، وہ تم نے ان پہ آشکار کر دیا. اس کے بعد وہ کیسے راضی ہو سکتے ہیں؟ بلکہ میں بھی ابھی تک حیرت میں ہوں تو ان کی کنڈیشن کیا ہوگی. تمہارے ناراض ہونے پہ وہ جو تڑپ جاتے تھے پاگل، جب تمہارے رونے بلکنے پہ وہ اپنے انکار سے ذرا پیچھے نہیں ہٹے تو مزید امید تو چھوڑ ہی دو. اور ہاں، تمہاری ایک بھول دور کر دوں کہ یہ رشتہ مجبوری ہوگی صرف فارس بھائی کے لیے. کوئی بھی قدم اٹھانے سے قبل انم آپی کا سوچ لینا، کیونکہ وہ تو بہت خوش ہیں ایزل. لارائب نے بھی آغا فارس والی بات کی. کیا واقعی انم اتنی خوش ہے کہ اس کی خوشی ہر کسی کو نظر میں دکھ رہی ہے؟ تمہیں کیسے پتا کہ وہ خوش ہیں؟ ہو سکتا ہے وہ خوشی کا دکھاوا کر رہی ہوں. وہ پوچھنے سے زیادہ خود کو جھوٹی تسلی دے رہی تھی کہ ممکن ہے انم گھر والوں کی خاطر راضی ہو گئی ہو اور ان کے سامنے مسکرا کر انہیں مطمئن کر دیتی ہو. کیونکہ میں نے یہ خوشی نہ صرف ان کے لبوں بلکہ آنکھوں میں بھی دیکھی ہے، بلکہ ان کا تو پورا چہرہ ہی خوشی سے جھلملا رہا ہے. اور اگر تمہیں ابھی بھی یقین نہیں تو یہ سوچو کہ آغا فارس جیسے انمول شخص کو پانے والا خوش نہیں ہوگا کیا؟ لارائب کے شروع کے جملے ایک طرف، آخری جملہ ایزل کو گہری اور اذیت بھری سوچوں میں غوطہ زن کر گیا. ہاں بھلا یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ آغا فارس جیسے لاکھوں میں ایک ہیرے کو پانے والا شخص خوش نہ ہو؟ مگر ابھی پایا ہی کہاں ہے. ابھی تو صرف منگنی ہوئی ہے، اور منگنی ختم بھی. تو بس ایزل، بس کر دو اب یہ فضول باتیں. سوچنا بھی مت اب ایسا کچھ. اور خبردار جو کسی سے اپنا یہ راز کھولا تو اسے اب اپنے سینے میں دفن کر لو، اور ہو سکے تو اپنے جذبات کا بھی گلا گھونٹ دو. یہی بہتر ہوگا تمہارے لیے، ورنہ زندگی گزارنا بہت مشکل ہو جائے گا تمہارے لیے. اور میں نہیں چاہتی تم گھٹ گھٹ کر جیو. اس لیے جتنی جلدی ہو سکے حقیقت کو تسلیم کر لو اور خود کو سمجھا لو. یہ تلخ باتیں کرتے ہوئے لارائب اسے آغا فارس سے کم نہیں لگی تھی. وہ بھی تو بے حسی سے یہ سب کہتے رہے تھے. کتنی آسانی سے کہہ دیا تم نے کہ گلا گھونٹ دوں. کیا اتنا آسان ہوتا ہے اپنے جذبات کا قتل کرنا؟ بولو. وہ لارائب کی آسین کھینچتی درد سے گویا ہوئی. ان جذبات کا آدھا قتل تو اسی نے کر دیا ہے ایزل جس کے لیے تم یہ جذبات رکھتی ہو. باقی کا تمہارے ہاتھوں ہی صحیح، کیا فرق پڑتا ہے؟ بات بہت تلخ اور سچ تھی کہ ایزل اب کے بولنے کو لب وا نہ کر سکی. بس مرے قدموں سے چلتی ٹیرس پہ ریلنگ سے جا پشت ٹکائی تو لارائب بھی اس کے پیچھے چلی آئی. مار لو ان جذبات کو، نہیں تو کم از کم تھپکی دے کر سلا دو. سینے پہ پتھر رکھ لو، آنکھوں پہ پہرے بٹھا لو، لبوں کو سیلو اور دل پہ قفل لگا لو، تاکہ کوئی بھی کمزور لمحہ تمہارے جذبات جگا کر انہیں لبوں، آنکھوں اور دل سے پھر سے باہر نکالنے میں کامیاب نہ ہو سکے. یقین مانو ایسا کرو گی تو ٹھیک رہو گی، ورنہ یہ درد پل پل تمہیں ڈستا رہے گا. تکلیف زہر بن کر تمہارے رگو پے میں ایسے سرایت کر جائے گی کہ پھر ہر علاج لا علاج اور ہر تدبیر بیکار ٹھہرے گی. محبت سے اس کے دونوں ہاتھ تھام کر اپنائیت بھرے لہجے میں اس کو سمجھاتی رہی. تم سن رہی ہو نا ایزل میں کیا کہہ رہی ہوں؟ ابھی نہیں سمجھا پا رہی تو بعد میں میری باتوں پہ ضرور غور کرنا. غور کرو گی تو سمجھ جاؤ گی. دھیرے سے اس کے نرم و گرم ہاتھ چھوڑے گئے تو خاموشی سے سر ہلا گئی. میری پیاری دوست، یہ ہوئی نا بات. اس نے آگے بڑھ کر ایزل کو گلے سے لگایا تو ایزل کا جی چاہا کہ کندھا ملنے پر ایک بار پھر پھوٹ پھوٹ کر رو دے. مگر لارائب جو کب سے اسے سمجھا رہی تھی، اس کی خاطر ہی وہ گلے میں اٹھتی تکلیف کے باوجود بھی آنسوؤں کو واپس حلق میں اٹکانے کی صحیح کرنے لگی. ارے واہ، یہاں تو بہت محبت بانٹی جا رہی ہے.
ایزل کی پیٹھ تھپتھپاتے لارائب کے ہاتھ اس مردانہ آواز پہ وہیں تھمے اور وہ جلدی سے الگ ہو کر اسے اجنبی نگاہوں سے دیکھنے لگی اور پھر آنکھوں میں سوال لیے ایزل کی طرف دیکھا۔ التمش بھائی آپ؟ التمش کو دیکھ کر اسے رات کی کہیں فارس کی باتیں یاد آ گئیں۔ کون ہے التمش؟ تمہارا بوائے فرینڈ، منگیتر یا پھر شوہر؟ اس نے سختی سے جلن سے بھرپور آنکھوں کو میچ کر کھولا اور جلدی سے خود کو معتدل کرنا چاہا۔ پھر سے بھائی؟ کیوں بھول جاتی ہو لڑکی کہ بھائی نہیں صرف دوست، دوستوں میں بھائی بہن والا کوئی تکلف نہیں، کتنی بار بتاؤں؟ وہ آگے بڑھا اور اس کے سر پہ ہلکی سی چپت لگاتا بولا، کوئی دوست نہیں ہے وہ تمہارا، بھائی ہے وہ تمہارا، سنو تم نے؟ اس لیے آئندہ میں تمہارے منہ سے بنا لفظ بھائی کے اس کا نام نہ سنوں، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ بند کرو یہ لڑکوں سے دوستی پالنا۔ نہ صرف آنکھوں بلکہ اب تو کانوں میں بھی مرچیں محسوس ہوئی تھیں۔ دونوں ہی شدید جل رہے تھے، سرخ متورم آنکھیں اور کان بھی، مگر ایزل نے اب کے صرف سر ہلانے پہ اکتفا کیا۔ کیسی طبیعت ہے اب تمہاری؟ وہ یہی تو جاننے آیا تھا۔ بھلے نیچے گھر والوں سے بھی اس کی خیریت دریافت کر چکا تھا، مگر پھر بھی جب آیا تھا تو اس سے ملے بغیر بھلا کیسے چلا جاتا؟ بہتر ہوں۔ اس کے ساتھ اس نے مسکرا کر بھی دکھانا چاہا تاکہ طبیعت کو لے کر مزید سوالات نہ پوچھے جائیں، اور پھر لارائب کی استفہامیہ نگاہوں کی طرف دیکھا جو پوچھ رہی تھی کہ یہ موصوف کون ہے؟ لارائب یا التمش بھائی؟ اس نے بھائی کہنے سے خود کو نہ روکا، جبکہ التمش نے اپنا سر پیٹا کہ کیوں بھول جاتی ہے یہ لڑکی، مگر پھر یہ سوچ کر مسکرا دی کہ کوئی بات نہیں، عادت دلوا دوں گا میں، اور یہ میری دوست ہے لارائب، میری بیسٹ فرینڈ۔ اب اس نے لارائب کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بتایا، ہائے کیسی ہو بیسٹ فرینڈ؟ التمش نے خوش اخلاقی سے اس سے حال دریافت کیا۔ اچھی ہوں۔ اس نے مسکرا کر دو حرفی جواب دیا، یہ تو میں جانتا ہوں، ایزل کی دوست ہو تو اچھی تو ہوگی ہی۔ لارائب کو آپ جناب کہنے کا اس نے کوئی تکلف نہ کیا، جس طرح ایزل کو تم کہتا تھا اس کی دوست کو بھی مخاطب کیا۔ جی، پھر سے مختصر جواب۔ ویسے مجھے انم آپی نے بتایا تو تھا کہ تم روم میں اپنی دوست کے ساتھ ہو، مگر میں نے سوچا کہ جا کر دیکھوں تو صحیح کہ کہیں یہ دوست وہی تو نہیں جو تم سے ناراض تھی، اور اگر وہی ہوئی تو میں اس کی ناراضگی دور کرنے میں تمہاری ہیلپ کروا دوں، اس کی دو چار منتیں ہی کر لوں۔ آفٹر آل تم اسے لے کر اپنی طبیعت خراب جو کرتی رہی۔ وہ دو دوستوں کو ڈسٹرب کرنے چلا آیا، کہیں وہ دونوں یہ نہ سوچیں، اسی لیے صراحتاً گویا ہوا۔ تو پہلے تو لارائب کو کچھ سمجھ نہ آئی، اور جب آئی تو جلدی سے بولی، جی میں ناراض تھی، مگر اس کی طبیعت خرابی کا سن کر میں سب بھول گئی، انفیکٹ اسے سوری کرنا چاہتی ہوں۔ سوری ایزل، میری وجہ سے تم اتنا پریشان رہیں۔ یہ سراسر ایکٹنگ تھی اور ایزل بھی سمجھ رہی تھی۔ التمش نے فکر مندی سے ایزل کی طرف دیکھنے کے بعد آخر میں لارائب کی طرف دیکھا، جو تب سے اب تک اس شخص کی باتوں پہ اور ایزل کے لیے اس کی فکر پہ اندر ہی اندر پرسوچ تھی، اب صرف مسکرا کر سر ہلا گئی، جبکہ ایزل ان کے بیچ یوں تھی جیسے بات اس کی نہیں کسی چوتھے بندے کی ہو رہی ہو، بالکل سپاٹ۔ لارائب بغور اپنے سامنے ایزل کے ساتھ کھڑے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو اس وقت رائل بلو جینز اور بلیک اینڈ وائٹ چیک والی شرٹ میں ملبوس تھا۔ کھلی رنگت، کالی آنکھیں، تیکھی ناک، کچھ سیدھے اور کچھ گھنگریالے بال جو اس پہ بہت سوٹ کر رہے تھے۔ آنکھوں پہ کالا چشمہ تھا جسے ان سے باتیں کرنے کے دوران اتار کر شرٹ میں بٹنز کے بیچ اڑس لیا گیا تھا۔ اچھا چلو کافی ڈسٹرب کر لیا تم دونوں کو، اب میں چلتا ہوں، اپنا خیال رکھنا ایزل۔ چلیں، کیری آن۔ دونوں سے کہتا وہ پھر خاص طور پہ ایزل کو اس کا خیال رکھنے کی تاکید کرتا دھیرے سے غیر محسوس طریقے سے اس کی گال پہ ایک انگلی سے تھپکی دیتا چل پڑا، جبکہ اب وہ لڑکی ہر غیر محسوس لمس کو بھی محسوس کرنے لگی تھی۔ اسے التمش کے چھونے پہ اپنی گال دہکتی ہوئی محسوس ہوئی تھی، جی چاہا رگڑ رگڑ کر ابھی اس کا لمس مٹا دے، مگر لارائب کے سامنے ایسا نہ کر سکی۔ التمش مزید رکنا تو چاہتا تھا، مگر تب جب وہ اکیلی ہوتی، فی الحال تو وہ ان کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ایزل اس کے انداز کو سیریس نہیں لینا چاہتی تھی، مگر لارائب اس شخص کی باتوں، اس کی ایک ایک حرکت کا بغور جائزہ لے رہی تھی۔ یہ کون تھا؟ اس کے جاتے ہی لارائب نے پھر سے پوچھا۔ بتایا تو تھا، تم نے کہا تھا کہ یہ التمش ہے۔ اب مجھے کیا پتا کون التمش؟ بیٹھے بٹھائے میں کیا جانوں کہ کس التمش کو دوست بنا بیٹھی ہو؟ وہ بھی استفسار کرتی اس کے برابر بیٹھی۔ آغا کے کزن ہیں اور دوستی وہی کرنا چاہتے تھے۔ لمبی چوڑی بات کرنے کی بجائے ایک ہی مختصر جملے میں اس نے لارائب پہ سب کھول دیا، یعنی دوستی کا پروپوزل التمش کی طرف سے ہی تھا۔ اب تو لارائب پہ مکمل واضح ہو گیا کہ 100% یہ شخص ایزل میں انٹرسٹ رکھتا ہے، اور لارائب کو یہ شخص برا بھی نہیں لگا تھا، خوش مزاج تھا، کیئرنگ تھا، ڈیشنگ تھا۔ پھر بھلا وہ کیوں اس کو ایزل کے ساتھ نہ سوچتی؟ کیا سوچنے لگی لارائب؟ دونوں کے بیچ کی خاموشی محسوس کرتے ہوئے ایزل نے پرسوچ کھڑی دوست سے پوچھا، کچھ نہیں، ویسے جو تمہارے نئے دوست ہیں التمش کافی اچھے ہیں۔ اس نے ایزل کا دھیان آغا سے التمش کی جانب موڑنا چاہا۔ ہاں یہ تو ہے، تمہیں اچھے لگے کیا؟ ایزل نے الٹا معنی خیز لہجے میں لارائب سے استفسار کیا تو لارائب کا دل چاہا وہ اپنا ماتھا پیٹ لے۔ وہ کس طرف کی بات کر رہی تھی اور ایزل کیا مطلب لے گئی؟ مگر ابھی وہ کھل کے التمش کے لیے ایزل سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ پہلے وہ التمش کو مزید جاننا چاہتی تھی اور ایزل کا دکھ ابھی بھاری تھا، سو چاہتی تھی وہ بھی ہلکا ہو جائے، کیونکہ ابھی بات کی تو وہ کاٹ کھانے کو دوڑے گی۔ ایزل کو ایسا ویسا کوئی بڑھاوا نہ ملے جو وہ لارائب کو چھیڑنے لگ جائے، اس لیے اس نے صرف سرسری سے انداز میں ہوں کہا تو ایزل بھی سمجھ گئی کہ وہ بس یوں ہی پوچھ رہی تھی۔ ایزل؟ دونوں کے بیچ کئی لمحے جب خاموشی سے بیت گئے تو لارائب نے اسے پکارا۔
اس نے صرف ہنکارا بھرا، جو جیسا چل رہا ہے ویسا چلنے دو پلیز، کسی سے کچھ مت کہنا، یہ محبت اور محبت کا راز اپنے سینے میں ہمیشہ کے لیے دفن کر لو، منمانی کرنے ضد کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، الٹا سب بگڑ جائے گا، نہ محبت ہاتھ آئے گی، نہ پہلے والی اہمیت باقی رہے گی، بلکہ تمہارے اپنوں کی خوشیاں بکھر جائیں گی، دوسروں کو جدا کر کے ان کی خوشی پہ لات مار کے ان کے غموں پہ اپنی خوشیوں کا محل تعمیر کرنے کا کبھی مت سوچنا۔ وہ اس کے دونوں ہاتھ تھامے گزارش کر رہی تھی، جبکہ ایزل کے پاس دینے کو کوئی جواب نہ تھا۔ ایزل تھکے تھکے سے انداز میں کہتی اندر چلی آئی اور دھڑم سے صوفے پہ بیٹھ گئی۔ تو تمہیں لگتا ہے میں زبردستی محبت حاصل کروں گی تو آپ ہی کی خوشیوں کو پیروں تلے روند کر، کیونکہ بقول تمہارے اور آغا کے وہ خوش ہیں، بہت خوش؟ وہ سوال پوچھ رہی تھی جبکہ آنکھوں میں کئی جلن کے شرارے اٹھے تھے۔ ہاں، اس نے مختصر جواب دیا۔ اس سے قبل کہ مزید کچھ بولتی ایزل کے موبائل کی بیپ ہوئی۔ اس نے بے صبری سے لپک کر موبائل اٹھایا، کیونکہ یہ مخصوص بیپ تب ہوتی تھی جب آغا فارس کا میسج آتا تھا۔ آغا کا میسج ہے؟ ان کا نام دیکھ کر وہ ساری باتیں بھول کر خوشی سے بولی، دکھاؤ کیا کہا ہے؟ لاریب نے بھی آگے ہو کر دیکھنا چاہا اور پھر دونوں نے پڑھنا شروع کیا۔ معافی بہت بڑی چیز ہے ایزل، یہ اتنی آسانی سے ہر کسی کو میسر نہیں آتی۔ کسی کا اگر بھروسہ توڑا جائے تو اسے واپس جوڑا جاتا ہے، کسی کا آپ پہ اعتبار و یقین کھو جائے تو اسے واپس کمایا جاتا ہے، کسی کے دل سے اترنے لگ جائے کوئی تو واپس اس کے دل میں بسنے کو، اس کا دل جیتنے کے جتن کیے جاتے ہیں، اور یہ سب آسان نہیں۔ کس بات کی معافی؟ یہ کس معافی کی بات کر رہے ہیں؟ لاریب تو لفظ معافی پہ ہی اٹک گئی تھی۔ بتاؤ یار، تم نے ایسا کیا کر دیا جو معافی مانگنی پڑ رہی ہے تمہیں؟ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی جو نظریں چرا رہی تھی۔ ایزل تم مجھ سے کچھ چھپا؟ میں کچھ نہیں چھپا رہی، بس بدتمیزی کر دی تھی، اس کی معافی مانگی ہے۔ وہ جلدی سے جھوٹ گھڑ گئی، اس کے مزید سوالات کو یہی روکنے کی خاطر، اور آگے بڑھنے لگی۔ تم اگر میرے دل میں اپنا وہی مقام دیکھنا چاہتی ہو کہ تمہیں معاف کر دوں، تم سے پہلے سا ہو جاؤں، تو تمہیں بھی اپنا ایک کام کرنا ہوگا۔ تمہیں بھی اس وقت کو ہمارے بیچ سے نکالنا ہوگا جس وقت میں تم نے مجھ پہ اپنی محبت آشکار کی، اور اس رات کو بھی جب سے آگے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ بن کہے بھی وہ سب سمجھا گئے تھے، اور بن کہے بھی وہ سب سمجھ چکی تھی۔ رات؟ کیسی رات؟ لاریب پھر سے بول اٹھی، جبکہ ایزل نے درد سے اپنے لب کاٹے۔ تو اس رات کی معافی اس صورت ملے گی، ورنہ نہیں۔ ایک آنسو ٹوٹ کر موبائل اسکرین پہ جا گرا۔ فارس بھائی کس رات کی بات کر رہے ہیں؟ اور تم رونے کیوں لگ گئیں؟ میں ان کی نظروں میں اپنا مقام کھو بیٹھی لاریب۔ اس نے جواب نہ دیا، بس ہولے سے شرمندگی بھرے تاثرات کے ساتھ سر جھکائے بولی، لیکن ایسا کیا کیا کہ مت پوچھو، خدا کے لیے مت پوچھو۔ اس نے روتے ہوئے التجا کی تو لاریب وہیں لپسی گئی۔ ایزل بتانے کا حوصلہ نہیں رکھتی تھی، وہ یہ بتا کر نہ خود شرمسار ہونا چاہتی تھی، نہ آغا فارس کو کرنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ حرکت تو اس نے انہی کے ساتھ کی تھی۔ میری ایزل کہیں کھو گئی ہے، جو اب ہے وہ تو کوئی اور ہے، میری ایزل سے یکسر مختلف۔ یہ میری ایزل نہیں ہے، بلکہ یہ بھی نہیں ہے۔ اگر تم مجھے میری ایزل لوٹا دو گی تو تمہیں بھی تمہارے آغا واپس مل جائیں گے، ورنہ ہمیشہ کے لیے بھول جاؤ اپنے آغا کو۔ آخری جملے پہ موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹا اور وہ دونوں ہاتھوں میں منہ دیے شدت سے رو پڑی۔ کیسے ہو جاؤں ان کے ساتھ پہلے سی؟ نہیں ہے مجھ میں اتنا حوصلہ کہ انہیں نئے رشتے سے تسلیم کر لوں اور ان کے ساتھ پرانی ایزل بن کر رہوں۔ نہیں ہوگا یہ مجھ سے، بالکل نہیں ہوگا۔ وہ بے بسی و بیچارگی سے بھرائی ہوئی آواز کے ساتھ گویا ہوئی۔ تو پھر بھول جاؤ اپنے آغا کو۔ لاریب بولی تو اسے یوں لگا جیسے کسی نے زوردار تمانچہ منہ پہ مارا ہو۔ یہ میں نہیں، وہ کہہ رہے ہیں۔ ساتھ یاد بھی دلا دیا کہ یہ آغا فارس کے الفاظ ہیں۔ ایزل نے ایک نظر اسے اور ایک نظر اپنے قدموں میں پڑے موبائل کو دیکھا۔ وہ آغا فارس کے ساتھ پہلے کی طرح بھی نہیں ہو سکتی تھی کہ لمحہ لمحہ آگ میں جل کر اس طرح مسکرانا تھا جیسے آب حیات میں بھیگ رہی ہو، اور نہ ہی انہیں کھونا چاہتی تھی۔ اف، یہ کیسی کڑی شرط لگاتی تھی انہوں نے، کیسے مشکل ترین امتحان میں ڈال دیا تھا اس لڑکی کو۔ انہوں نے اسے اس موڑ پہ کھڑا کر دیا تھا جہاں سے نہ دائیں مڑ سکتی تھی نہ بائیں۔ وہ وہاں کھڑی تھی جہاں آگے کنواں تھا اور پیچھے کھائی۔ آگے قدم اٹھاتی تو اس کنویں میں گرتی جو اسے سب قبول کر کے محبت میں سمجھوتا کرنے کی دعوت دیتے ہوئے اپنے اندر سمونا چاہ رہا تھا، جبکہ پیچھے پلٹتی تو ایسی کھائی میں گرتی جس کے بعد آغا فارس سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جاتی، ہاں انہیں کھو دیتی۔ اس بارے میں کچھ نہیں کہوں گی ایزل، یہ فیصلہ اب تمہارا ہے کہ حقیقت کو قبول کر کے اپنے آغا کو واپس پانا ہے یا پھر اپنی ضد پہ جمے رہ کر ان سے اپنے پچھلے تعلقات بھی ختم کر ڈالنے ہیں۔ اب یہ تم پر منحصر ہے۔ میں چلتی ہوں، مگر ہاں جانے سے پہلے کہوں گی کہ ایک بار انم آپی کے چہرے کو پڑھ کر ضرور دیکھنا، جو کہ کھلی کتاب کی مانند سب پہ سب عیاں کر رہا ہے، شاید تب تم کچھ سمجھ جاؤ۔ اپنا خیال رکھنا، میں پھر آؤں گی۔ اس کے ماتھے پہ بوسہ دیتی، پیار سے سمجھاتی وہ اٹھی اور چلی گئی، جبکہ پیچھے صوفے پہ بیٹھی بت بنی ایزل نے قدموں میں پڑے موبائل کو اٹھایا اور ان کا میسج پڑھتے ہوئے بار پھر ان کے آخری لفظوں پہ اپنا آپ کھو بیٹھی اور خود کو واش روم میں بند کیے بلک بلک کر روتی رہی۔
लारैब बेटा तुम कब आई? वो जीने उतर कर नीचे आई तो लाउंज में बैठी नादिया की उस पर नज़र पड़ी। मैं तो कब की आई हूँ आंटी, एजल के पास थी। वो 2 घड़ी को उनके पास खड़ी हो गई। चलो अच्छा किया, तुम्हारे आने से उसे अच्छा महसूस हुआ होगा, वरना तो तबीयत ख़राबी के सबब बहुत बेजार और चिड़चिड़ी सी हो गई है। हमसे ठीक से बात ही नहीं करती है, बस कहती है उसे अकेला छोड़ दें। एजल को लेकर नादिया काफ़ी मुतफक्किर थी। लारैब ने कनखियों से उन्हें देखा, जो समझ रही थी कि ये सब सिर्फ तबीयत ख़राबी के सबब है, जबकि वजह तो कुछ और थी। और तुम बताओ, घर में सब कैसे हैं? मामा बाबा ठीक हैं? वो जब भी आती थी नादिया सबका हाल दरियाफ्त किया करती थी। लारैब की तो मामा भी कई बार उसके साथ आ चुकी थी। नादिया और उनकी अच्छी दोस्ती थी। जो मामा डैड दोनों ठीक हैं। अच्छा आंटी, काफ़ी देर हो गई मुझे आए, अब मैं चलती हूँ। उसे अब जाने की जल्दी थी, यहाँ रुक कर करती भी क्या। अरे लारैब तुम जा रही हो? मैंने कबाब और समोसे फ्राई किए थे, साथ चाय बनाई तुम्हारे लिए, खाती तो जाओ। अनम कपड़े प्रेस किए पहले शावर लेने चली गई थी, तभी ये इंतज़ाम करने में देर हो गई। इसकी क्या ज़रूरत थी आपी? मैंने कहा भी था कि मेरा दिल करेगा तो बता दूंगी। भला आप लोगों के साथ भी मेरा कोई तकल्लुफ़ बनता है? उसका दिल तो बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था, मगर अनम अब इतने प्यार से बना कर लाई थी तो वो कम से कम एक तो खा ही सकती थी। उसने कबाब उठाया, चाय के 3-4 सिप लिए और बाकी सब अधूरा छोड़े उठ खड़ी हुई। वैसे तुमने पिक्स नहीं देखनी? अनम ने भी थोड़ा सा कबाब तोड़ा और उसे उठता देख पूछने लगी। कौन सी पिक्स आपी? वो ये अक्सर भूल बैठी थी। अरे भाई मंगनी की, पहले तो इतना शोर डाला था और अब भूल भी गई। अनम ने उसकी याददाश्त वापस लाना चाहती, जो एजल से मिलने के बाद कहीं खो गई थी। ओह अच्छा, वो मैं एजल से देख लूँगी। उसने ना देखने का बहाना बनाया, क्योंकि अब क्या करना था देखकर। देखती तो उसे भी तकलीफ़ होती। लो कर लो बात। एजल की तुमने खूब कही, उसने तो अभी तक खुद भी नहीं देखी और ना ही उसके पास हैं। अनम की बजाय नादिया बोल पड़ी तो इस बात पे लारैब को कांटा सा चुभा था। उससे देखी भी नहीं जाएंगी। भला अपनी ही मोहब्बत को किसी और का हाथ थामता किसी से देखा जाता है? वो तासुब से सोच कर रह गई। अभी तो चलती हूँ, बाद में ज़रूर देखूँगी। मामा घर पे हैं नहीं और डैड के आने का वक्त हो रहा है, तो अच्छे बच्चों की तरह मुझे जाकर देखना होगा कि डिनर में क्या बनाना है। मेरा मतलब है बनवाना होगा। सो चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़। उसकी बात कुछ ठीक भी थी। अनम को उसकी उजरत की वजह समझ आ गई कि उसने ढंग से चाय भी ना पी, सो वो मुस्कुरा कर रह गई। एक बार अनम आपी के चेहरे को पढ़कर ज़रूर देखना, जो कि खुली किताब की मानंद सब पे सब अयां कर रहा है। शायद तब तुम कुछ समझ जाओ। कानों में मुसलसल लारैब के कहे अल्फाज गूंज रहे थे। वो जो कब से उसके जाने के बाद से कमरे में मुक़य्यद थी, अब उठी और कदम बाहर बढ़ा दिए। जीने उतरती नीचे आई और एक खुले दरवाजे की दहलीज पे उसके कदम टिक गए। अनम आपी, लबों से हौले से पुकार निकली थी। हाँ, वो अनम के दरवाजे पे खड़ी थी। वो जो 2-3 दिनों से उसे दूर भाग रही थी, उसको देखना नहीं चाहती थी। अनम के आते ही सौतन बन जाती थी या वॉशरूम में खुद को मुक़य्यद कर लेती थी। अब खुद से चल कर उस तक आई थी, सिर्फ़ और सिर्फ आगा फ़ारिस और लारैब की बार बार की कही बातों के सबब। अरे एज़ल, तुम नीचे क्यों आ गई? अनम उसकी फ़िक्र में गोया हुई। क्यों, क्या मेरे नीचे आने पर पाबंदी आयद कर दी गई है? वो सपाट से लहजे में गोया हुई, चेहरा हर तासुरात से परे था। अरे मेरी गुड़िया, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना, बस इसलिए। तुम्हें कुछ चाहिए था तो मुझे बुला लेती। अनम मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़े अंदर ले आई। मैं ठीक हूँ, मुझे जो चाहिए होगा मैं खुद ले सकती हूँ। बेजारियत से कहती वो गैर महसूस तरीके से अपना हाथ छुड़वा गई। अनम ने उसका हाथ छुड़वाना तो महसूस न किया, मगर उसका बेजार लहजा तो वाज़ेह महसूस किया, मगर उसे उसकी तबीयत ख़राबी का चिड़चिड़ापन समझकर इग्नोर कर गई। अच्छा तुम ऐसा करो, अब नीचे आ गई हो तो अब मेरे रूम में ही सो जाना। और खड़ी क्यों हो, बैठ जाओ, तबीयत पहले ही ठीक नहीं तुम्हारी। उसने वाकई गुड़िया की मानिंद मालूम होती इस नाजुक सी लड़की को बेड पे बिठाते हुए कहा। खुदा का वास्ता है बस करते हैं, क्यों मुझे इस तरह ट्रीट कर रही हैं? मैंने कहा ना कि मैं ठीक हूँ। ख्याल रखना आता है मुझे अपना, किसी हमदर्दी की ज़रूरत नहीं मुझे। कभी कह रही हैं नीचे क्यों चली आई, कभी कह रही हैं यहीं सो जाओ, कभी कह रही हैं खड़ी क्यों हो, बैठ जाओ। आखिर चाहती क्या हैं आप? बस कर दें खामखा की फ़िक्रें झाड़ना। अनम की बातों से चिढ़ खाती वो बेड से उठी और फिर एकदम से चिल्लाने लगी, जबकि उसका यूं चिल्लाना चंद लम्हों के लिए तो अनम को मबहूत ही कर गया। एज़ल, वो हक्का बक्का सी खड़ी अपनी इस बहन को देखने लगी, जिसने आज से कबल कभी उससे ऊंची आवाज़ में बात तक न की थी, मगर आज न सिर्फ चिल्लाई बल्कि उसकी बातें और लहजा भी बहुत बुरा और काटदार था। उसने बेयकीनी से एज़ल को देखते हुए पुकारा था, जबकि एज़ल को अंदर की भड़ास निकालने को चिल्ला तो उठी थी, मगर अब दिल और दिमाग उसे अपने इस रवैये पर मलामत करने लगा था। उसने कनखियों से अनम की तरफ देखा, जिसकी आंखों में हल्की हल्की सी नमी उतरी थी। आपी, आप रो रही हैं? वो एकदम से शर्मिंदा होती उसके करीब हुई, जबकि अनम ने नज़रें फेर कर जबरन मुस्कुराते हुए कहा, नहीं तो। वो अब जो भी झूठ बोले थी, एज़ल को मालूम था कि वो बुरी तरह हर्ट हुई है। मैं भला आप ही को हर्ट क्यों कर रही हूँ? उनका भला क्या कसूर? उन्होंने तो वही किया जो बड़ों की चाह थी। गिला तो मेरा आगा से बनता है, शिकायत तो मुझे आगा से हैं। अपनी बहन को यूँ दुख देकर उसे भी बहुत बुरा महसूस हो रहा था। आई एम सॉरी आपी, वो पशेमान सी भोलपन से कह दी, अकब से अनम के गले में बाजू डाल गई। पता नहीं क्या क्या कह दिया, मगर कसम से कहना नहीं चाहती थी। आपको तो पता है मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम मुझसे जानती हूँ मैं।
اسے بیچ میں ٹوکتی وہ مسکرا کر بولی، کیا تمہیں واقعی لگتا ہے کہ میری تمہارے لیے فکریں خواہ ہیں؟ اس بات سے ظاہر تھا کہ اسے ایزل کی آخری بات ہی سب سے زیادہ تکلیف دے لگی ہے۔ آئی ایم سوری نا، وہ اس سے زیادہ کچھ نہ کہہ سکی اپنی صفائی میں۔ اچھا بس اب بار بار سوری مت کرو اور یہاں بیٹھو۔ انم نے اسے شرمندگی سے نکالنا چاہا اور واپس بیڈ پہ بٹھایا۔ اس کے یوں لاٹ کرتے ہوئے معذرت کرنے پہ انم کا تو فوراً سے دل صاف ہو چکا تھا۔ اتنے دنوں سے ہماری ٹھیک سے بات ہی نہیں ہوئی، میں تو اپنی پیاری بہن سے بہت اداس ہو گئی تھی۔ انم نے چپ چپ سی ایزل کا چہرہ ہاتھوں میں بھرتے ہوئے پیار سے کہا، آپی ایک بات پوچھوں آپ سے؟ ابھی تک تو اسے انم پہلے سے ہی لگ رہی تھی، مگر وہ اس کے چہرے سے وہ خوشی کھوجنا چاہتی تھی جو آغا فارس سے رشتہ جڑنے پہ باقی سب تلاش چکے تھے سوائے اس کے۔ پوچھو ایزل؟ اس نے دل و جان سے اسے پوچھنے کی اجازت دی۔ آپ خوش تو ہیں نا؟ میرا مطلب ہے آغا سے جس طرح آپ کی منگنی ہوئی، آپ یقیناً یہ سب نہیں چاہتی ہوں گی۔ یہ رشتہ صرف بڑوں کی۔ میں خوش ہوں ایزل، انفیکٹ بہت خوش۔ اس سے قبل کہ وہ کہتی کہ رشتہ سے بڑوں کی خوشی اور مجبوری کے سبب جڑا ہے، انم کے لفظوں نے اس کے لبوں پہ گویا پیوند لگا دیا۔ زبان مزید لفظوں کا ساتھ ہی چھوڑ گئی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ نہ صرف خوش ہے بلکہ بہت خوش ہے، اور یہ جملے اس کے اندر تک راکھ کر گئے۔ اس نے انم کی آنکھوں میں دیکھا جہاں یہ بتاتے ہوئے ڈھیروں جگنو جگمگائے تھے۔ میں یقیناً ایسا نہیں چاہتی تھی کہ ایک بار پھر ایک رشتہ ختم ہو اور ماما بابا کو مزید دکھ ملے، مگر ایزل۔ انم تھوڑا آگے کھسکی اور ایزل کے دونوں ہاتھ تھام کر کچھ بہت خاص کہنا چاہا، جبکہ اس کے انداز سے ایزل کو پہلے ہی معلوم پڑ گیا کہ انم جو کہنے والی ہے وہ یقیناً اس کے حواسوں کو سلب کرنے والا ہے۔ مگر ایزل، میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں فارس کو اس طرح پالوں گی۔ ہاں ایزل، تمہارے پیارے آغا اب مجھے بھی پیارے لگتے ہیں۔ میں اکثر سوچتی تھی کہ اگر وہ میری قسمت میں لکھ دیے گئے تو میرے کیا محسوسات ہوں گے، مگر اب تو میں خود کو خوش قسمت ترین لڑکی تصور کر رہی ہوں۔ انم اور بھی کچھ کہہ رہی تھی، مگر ایزل تو صرف اس ہی جملے میں اٹک کر رہ گئی تھی کہ تمہارے پیارے آغا اب مجھے بھی پیارے لگنے لگے ہیں۔ ایزل کی نظریں اس کے چہرے پہ ٹکی تھیں جہاں آغا فارس کو لے کر کئی رنگ بکھرنے لگے تھے۔ وہ خوش ہے اس منگنی سے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں اس کا مسکراتا چہرہ؟ تم نے نہیں دیکھا مگر میں نے دیکھا ہے۔ وہ مسکراتا چہرہ جو آغا فارس نے دیکھا تھا آج ایزل نے بھی دیکھ لیا۔ تم دیکھ لینا، آزما لینا اس کی مسکراہٹ کی سچائی کو۔ اگر جھوٹی نکلے تو میں یہ انگوٹھی اتار دوں گا، کیونکہ میں زبردستی کے رشتوں کا قائل نہیں۔ ہاں مگر یہ مت سوچنا کہ اس کی انگوٹھی اتارنے سے کوئی تمہارا ہو سکتا ہے۔ اس نے سختی سے آنکھیں میچی اور جب کھولیں تو نظریں انم کے ہاتھ کی تیسری انگلی پہ ٹک گئی جہاں ایک خوبصورت سی انگوٹھی چمک رہی تھی، اور یہ چمک اس کی آنکھوں کو تکلیف دینے لگی۔ یہ چمک اس کی آنکھوں میں بری طرح چبھنے لگی تھی۔ اس نے فوراً سے قبل نظریں بدل لیں۔ ایزل، کوئی من پسند انسان ایسے بھی مل جاتا ہے کسی کو؟ وہ مزید گویا ہوئی، جبکہ ایزل کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر بے مول ہوا تھا، مگر انم کا دھیان اس کی طرف تھا ہی نہیں۔ وہ تو بس آغا فارس کو تصور میں لیے بولے جا رہی تھی۔ جانتی ہو فارس کے دوست، کیا نام ہے ان کا؟ ہاں حارث، ڈاکٹر حارث۔ آج سے کوئی 2-2.5 ماہ قبل انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ اس رشتے کو لے کر میری کیا رائے ہے، اور میں نے کہا تھا کہ فارس کے انکار پہ مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ میرے جس سے نصیب جڑے ہوں گے جڑ جائیں گے، پھر چاہے وہ فارس ہوں یا نہ ہوں، اتنا معنی نہیں رکھتا۔ مگر میں غلط تھی، میرے لیے تو ان کا ساتھ بہت معنی رکھنے لگا ہے۔ ڈاکٹر حارث نے یہ بھی پوچھا کہ کیا مجھے فارس سے محبت ہے، مگر میں نے انکار کر دیا کہ نہیں، اور واقعی شاید میرے اندر محبت کا وہ جذبہ پیدا نہیں ہوا ان کے لیے۔ یہ شاید ہو مگر مجھے ہی پہچان نہ ہو اس جذبے کی۔ مجھے نہیں معلوم محبت کیسی ہوتی ہے، مگر جسے میں نے پسند کیا اور اپنے لیے سوچا وہ کیسا ہے کیسا نہیں یہ میں ضرور جانتی ہوں، اور وہ بہت اچھے ہیں ایزل، اتنے اچھے کہ ان کے ساتھ کی چاہ کی جائے۔ وہ بولے جا رہی تھی جبکہ ایزل خاموش سامع بنی بس سنے جا رہی تھی۔ انم کے لفظ اس کے دل پہ چھریاں چلا رہے تھے۔ میں نے یہ خوشی نہ صرف ان کے لبوں بلکہ آنکھوں میں بھی دیکھی ہے، بلکہ ان کا تو پورا چہرہ ہی خوشی سے جھلملا رہا تھا۔ اور اگر تمہیں ابھی بھی یقین نہیں تو یہ سوچو کہ آغا فارس جیسے انمول شخص کو پانے والا خوش نہیں ہوگا کیا؟ لاریب کے جملے اس کے کانوں میں تکلیف پیدا کرنے لگے۔ کتنا صحیح کہہ رہی تھی لاریب، کیونکہ انم تو واقعی خود کو خوش قسمت ماننے لگی تھی۔ بٹ ایزل، میں بس یہی سوچتی ہوں کہ یہ اچانک ہی منگنی مجھے تو خوشی دے گئی، کیونکہ میرا دل تو پہلے ہی ان کے لیے کہیں نہ کہیں محسوسات رکھتا تھا، مگر فارس وہ… آخر میں وہ مرجھائے لہجے کے ساتھ بات ادھوری چھوڑ گئی۔ ایزل نے خاموشی سے اپنا بھیگا گال خشک کیا، کیونکہ انم اب مکمل طور پہ اس کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ ایزل اس کے خدشات جانتی تھی، تبھی حلق میں اٹکے آنسوؤں کے ریلے کو واپس دھکیل اس سے گویا ہوئی، مگر کیا آپی، یہی نہ کہ وہ خوش نہیں ہوں گے؟ ایزل نے اس کی سوچ کو زبان دے دی تو وہ ہولے سے سر ہلا گئی۔ تو پھر آپ مطمئن ہو جائیں، کیونکہ آغا وہ شخص ہیں جو اپنے ساتھ جڑے ہر رشتے کو خوشی اور ایمانداری سے نہ صرف نبھاتے آئے ہیں بلکہ آئندہ بھی نبھائیں گے۔ وہ آپ کو بہت خوش رکھیں گے، اس بات کا یقین تو ہر کسی کو ہے، کیونکہ سب انہیں اچھی طرح جانتے ہیں۔ اب کیا تم اپنی بہن کی خوشیوں کو دشمن بنو گی؟ آغا فارس کے بے یقین سے لفظ اس کے دماغ میں کودے تھے، اور وہ چاہ کر بھی یہ نہ کہہ سکی کہ تو پھر آپ یہ زبردستی کا رشتہ ان کی خاطر ختم کر دیں۔ تمہارے اپنوں کی خوشیاں بکھر جائیں گی،
دوسروں کو جدا کر کے ان کی خوشی پہ لات مار کے ان کے غموں پہ اپنی خوشیوں کا محل تعمیر کرنے کا کبھی مت سوچنا۔ اس کے ایک راز کھلنے سے کتنوں کی خوشیاں بکھر سکتی تھیں، اسے احساس ہو رہا تھا۔ وہ اس وقت خود کو کس قدر بے بس محسوس کر رہی تھی، یہ بیان سے باہر تھا۔ صحیح کہہ رہی ہو تم، یہی سوچ کر تو پھر مطمئن ہو جاتی ہوں۔ خدا کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے جو کہ ہمیں بعد میں نظر آتی ہے۔ میرا ساتھ فارس سے جڑنا تھا، تبھی تو کہیں بات نہیں بن پا رہی تھی، انکار کی کوئی نہ کوئی وجہ بن جاتی تھی۔ پتہ ہے ایزل، میں بے صبری سے انتظار کر رہی ہوں اس دن کا جب میرے نام کے ساتھ فارس کا نام جڑ جائے گا۔ آغا فارس کے ہاتھوں پہنی انہی کے نام کی انگوٹھی کو انگلی میں گول گول گھماتے ہوئے وہ کچھ شرمیلے سے انداز میں گویا ہوئی۔ مجھے ہمیشہ کے لیے اپنا نام دے دینا آغا، پلیز۔ میں اپنے نام کے ساتھ آپ کا نام دیکھنا چاہتی ہوں، میری خواہش پوری کر دینا۔ کیسے ان کے گلے میں باہیں ڈالے، ان کا چہرہ خود کے قریب کیے وہ روتی ہوئی تڑپ کر کہہ رہی تھی۔ اس شخص کا نام اپنے ساتھ جوڑنے کی خواہش کی اصل طلب تو اس میں تھی، مگر پوری کسی اور کی ہونے جا رہی تھی۔ سب بہت خوش ہیں، پھپھو، ماما، بابا، اور سب سے بڑھ کر تو تم خوش ہو کہ آخر کو ایک نیا رشتہ بھی جڑنے جا رہا ہے تمہارا فارس کے ساتھ۔ ایک بھائی، کزن اور دوست کا رشتہ تو تھا ہی، مگر اب تو آپ ہی میرا سر بہت دکھنے لگا ہے، میں اپنے روم میں جانا چاہتی ہوں۔ ایزل کی ہمت اور سماعتیں جواب دے چکی تھیں، اس سے زیادہ اس میں سننے کی سکت نہیں تھی۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ گلا پھاڑ پھاڑ کر چلائے، اور یہ کام وہ اس گھر میں ایک ہی جگہ کر سکتی تھی، وہ تھا اس کا واش روم، جہاں پانی کے تیز بہاؤ کے شور میں اس کی آوازیں کہیں دب سی جاتی تھیں۔ اچھا رکو، ایسے مت جاؤ، پہلے میں تمہیں دوائی دے دوں، پھر جا کر آرام کرنا۔ انم بھی ساری باتیں بھلائے اسے پکڑ کر روکتی، متفکر سی بول اٹھی۔ آپ ہی دوائی میرے روم میں ہے تو صحیح، میں کھا لوں گی، آپ پریشان نہ ہوں۔ اس کا ہاتھ اپنی کلائی سے ہٹاتی وہ جلدی سے کمرے سے نکل گئی کہ کہیں اس کی آنکھوں کی نمی پکڑی نہ جائے۔ اللہ میری بہن کو شفا دے، کیسے مرجھا کر رہ گئی ہے، 2 گھڑی ڈھنگ سے بیٹھ بھی نہیں سکی میرے پاس۔ اس کی فکر میں بولتی، دعائیں کرتی، اور جو ایزل کے آنے سے قبل کام کر رہی تھی پھر سے اسی میں مگن ہو گئی۔ کمرے میں آتے ہی اس نے دروازہ بند کیا اور دروازے کے ساتھ ہی لگ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ کمرے میں کیا آئی، کب سے رکے ہوئے آنسوؤں کو بہنے کی گویا آزادی میسر آ گئی۔ ان کے بہنے کے راستے کھول دیے گئے۔ میں خوش ہوں ایزل، انفیکٹ بہت خوش۔ انم کا خوشی سے یہ کہنا ایزل کے دل میں جاگی موہوم سی امید کو اپنی موت آپ سلا گیا۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میرے فارس کو اس طرح پالوں گی۔ ہاں ایزل، تمہارے پیارے آغا اب مجھے بھی پیارے لگتے ہیں۔ میں اکثر سوچتی تھی کہ اگر وہ میری قسمت میں لکھ دیے گئے تو میرے کیا محسوسات ہوں گے، مگر اب تو میں خود کو خوش قسمت ترین لڑکی تصور کر رہی ہوں۔ کاش آپ کو پیارے نہ لگے ہوتے، کاش وہ خوش قسمت لڑکی میں ہوتی۔ دروازے کے ہینڈل کو تھامے وہ بمشکل کھڑی تھی، جھکا ہوا چہرہ سارے آنسو آنکھ سے سیدھا فرش پہ نچھاور کر رہا تھا۔ میں بے صبری سے انتظار کر رہی ہوں اس دن کا جب میرے نام کے ساتھ فارس کا نام جڑ جائے گا۔ آپ نہیں جانتی، بلکہ کوئی بھی نہیں جانتا کہ وہ دن جب آپ کے نام کے ساتھ آغا کا نام جڑے گا، وہ دن میرے لیے کسی قیامت سے کم نہ ہوگا۔ پتہ نہیں میں انہیں آپ کا ہوتا دیکھ پاؤں گی بھی یا نہیں، یا پھر میری سانسیں، میری دھڑکنیں مجھے وہ قیامت خیز منظر دیکھنے کا موقع ہی نہیں دے پائیں گی۔ اور کاش ایسا ہو جائے، کیونکہ ساری زندگی اپنی محبت کو کسی اور کے ساتھ دیکھ کر میں پل پل نہیں مر سکتی۔ میں وہ موت چاہتی ہوں جس میں مجھے اگلی سانس بھی نصیب نہ ہو۔ وہ اس قدر کرب میں مبتلا تھی کہ اپنے من چاہے شخص کو کسی اور کا ہونے سے قبل موت کی خواہش رکھتی تھی۔ اس کی اذیت، اس کے کرب کی انتہا کا اندازہ یہیں سے ہو رہا تھا کہ ہر پل ہنستی مسکراتی زندہ دل لڑکی محبت کے حاصل ہونے سے اس قدر مایوس ہو چکی تھی کہ اپنے منہ سے موت مانگنے لگی تھی۔ اگر وہ شخص میری قسمت میں نہیں تھا تو اسے میری بہن کی قسمت میں بھی کیوں لکھ دیا؟ انم آپ ہی کے لیے کوئی اور بھی تو ہو سکتا تھا نا؟ آغا سے میرا وہ رشتہ کیوں بنایا جو میں مر کر بھی نہیں سوچ سکتی تھی؟ آخر کیوں میرے ساتھ ہی ایسا کیوں؟ بے بسی کی انتہا ہوئی تو اپنے رب سے شکوے کرتی ایک دم سے نیچے گرتی گھٹنوں کے بل بیٹھ کر چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر بلک بلک کر سسکیاں بھرنے لگی۔ اتنا رونا تھا، آج ہی رو لینا تھا، کیونکہ اب اسے تسلیم کرنا تھا کہ جو ہو رہا ہے اسے وہ آغا فارس سے ضد کر کے بدل نہیں سکتی تھی۔ ضد کرنے کا نتیجہ وہ دیکھ چکی تھی۔ وہ شخص اس سے آغا کہنے کا حق چھین چکا تھا، اس سے بات کرنے کی، اس سے ملنے کے سبھی حق پہ پابندیاں لگا چکا تھا۔ وہ اس کے آگے ایک شرط رکھ چکا تھا، اور وہ یہ کہ وہ سب قبول کر لے، پہلی سی ایزل بن جائے تو وہ بھی پہلے سے ہو جائیں گے، یعنی اسے اس کے سب ہی حق واپس مل جائیں گے۔ مگر وہ سب قبول تو کر سکتی تھی، لیکن سب پہلے سی ایزل نہیں بن سکتی تھی، اور جب پہلی سی ایزل بن ہی نہیں سکتی تھی تو سب حق واپس کر کے کیا کرتی؟ اسے اپنے گھر والوں کی خوشیوں کو قبول کرنا تھا، مگر ان خوشیوں پہ خود کو خوش کر کے ان میں شریک نہیں ہو سکتی تھی۔ اسے اپنے دل کو مار کر، اپنے ماتم کو پس پشت ڈال کر، اپنی محبت کو نظر انداز کر کے اپنی بہن کی خوشیوں کی راہ میں رکاوٹ نہیں بننا تھا، مگر وہ اس راہ میں پھول بچھائی بھی کھڑی نہیں ہو سکتی تھی۔ آغا فارس اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتے تھے تو اب وہ بھی ان سے چھپنا چاہتی تھی، کیونکہ اگر ان کے سامنے رہتی تو دل پہ لگائے پہرے اور بندھے ہوئے سب بند توڑ بیٹھتی۔ محبت اتنا بھیانک روپ دکھائے گی اس نے کبھی سوچا نہ تھا۔ موبائل کب سے بج رہا تھا اور وہ بازو آنکھوں پہ رکھی لیٹی سن کر بھی ہر آواز کو انسنا کر رہی تھی، مگر کرنے والے نے شاید بات کرنے کی قسم کھا رکھی تھی۔
تبھی اس کا موبائل چلانا بند نہ ہوا۔ تنگ آ کر اس نے آنکھوں سے بازو ہٹایا اور لیٹے لیٹے ہی موبائل پکڑ کر سامنے کیا جہاں کوئی انجانا نمبر جگمگا رہا تھا۔ پتہ نہیں کون ہے، بیزاریت سے کہتی وہ کال کٹ کرتی۔ موبائل واپس پٹک گئی، مگر ابھی 2 منٹ ہی گزرے تھے کہ پھر سے خاموشی میں موبائل سے اٹھنے والی آواز نے خلل ڈالا۔ وہ دانت کچکچاتی اٹھی اور کال ریسیو کرتے ہی جارحانہ لہجے میں چلا اٹھی، کون ہو؟ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں بار بار کالز پہ کالز کر رہے ہو؟ کوئی خاص تکلیف؟ ارے لڑکی، حوصلہ، کیا ہو گیا ہے؟ اتنا غصہ ٹھیک نہیں ہوتا طبیعت کے لیے۔ اس کا بھڑکیلا انداز دیکھ کر دوسری طرف جو بھی تھا، پہلے تو ایک دم سے اس کے چلانے میں ڈر ہی گیا، مگر پھر یہ انداز اسے اچھا لگا تو مسکرا اٹھا۔ کون بات کر رہا ہے؟ اسے یہ آواز جانی پہچانی لگی تو چھٹکی تھی اور اب کے لہجے کو نارمل کرتے ہوئے استفسار کیا، پہچانو ذرا، کون ہوں میں؟ دوسری طرف وہ شوخی سے مخاطب ہوا، مجھے کوئی شوق نہیں ہے اندازے لگانے کا، آپ جو کوئی بھی ہیں مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، میرا دماغ مت کھائیں، میں فون رکھ رہی ہوں، خبردار جو مجھے دوبارہ فون کال کی تو۔ اس نے روکھے پن سے کہتے ہوئے موبائل رکھنا چاہا۔ ایک طرح سے یہ دھمکی لگائی تھی کہ جو کوئی بھی ہے یہ بات سن کر جلدی سے اپنا تعارف کروا دے ورنہ نکلتا بنے۔ ارے کیا ہو گیا ہے ایزل، اتنا غصہ؟ ارے بھائی میں التمش بات کر رہا ہوں۔ اس کی دھمکی کام آئی۔ دوسری طرف التمش تھا جسے جلدی سے اپنا تعارف کروا دیا۔ آپ؟ اس کو کال کرنے والا التمش ہے یہ جان کر وہ چند لحظے کے لیے حیران رہ گئی، بلکہ سٹپٹا اٹھی تھی کیونکہ وہ انجانے پن میں اسے اچھا خاصا سنا چکی تھی۔ جی محترمہ، میں۔ وہ میں پہ خاص زور دیتا ہوا بولا، جبکہ ایزل کو تو سمجھ ہی نہ آئی اپنی بدتمیزی پہ کیسے معذرت کرے۔ کیا ہوا؟ منہ میں دہی جما لی؟ وہ غیر سنجیدگی سے گویا ہوا، کچھ بولو گی نہیں؟ لگتا ہے میرا کال کرنا سخت ناگوار گزرا تمہیں، اگر ایسا ہے تو میں آئندہ کال نہیں۔ ارے نہیں، ایسی بات نہیں ہے، آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ اس سے قبل کہ وہ رنجیدگی سے بات مکمل کرتا کال بند کرتا، ایزل جلدی سے بول اٹھی جیسے ہوش میں آئی ہوں، اچھا تو پھر جو صحیح ہے وہ تم بتا دو، کیونکہ تمہاری چپ سے مجھے تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ تمہیں میرا کال کرنا برا لگا ہے۔ ایزل کے فون پہ بھڑکنے سے اسے اندازہ تو ہو ہی گیا تھا کہ محترمہ کا موڈ کافی خراب ہے۔ نہیں، مجھے کیوں برا لگے گا؟ ایسا نہیں ہے، اور ہاں سوری کہ میں نے پتہ نہیں کیا کیا بول دیا۔ اس نے اپنے رویے کی معذرت کی۔ مجھے بھی بالکل برا نہیں لگا یار، تم کچھ بھی کہہ سکتی ہو، مجھے چیخ چلا سکتی ہو، یہ بندہ اف نہیں کرے گا۔ ہا ہا ہا۔ اپنی ہی بات پہ آخر میں وہ قہقہہ لگا کر ہنس پڑا۔ میں کیوں کہنے لگی آپ کو کچھ؟ اور ویسے بھی مجھے لگا شاید کوئی رانگ نمبر ہے، تنگ کر رہا ہے، یہی سوچ کر کہا جو بھی کہا۔ اس نے اپنے غصے کی وجہ بتائی، جبکہ یہ وجہ سراسر جھوٹ تھی۔ غصہ تو اسے کسی اور بات پہ تھا۔ اچھا چھوڑو سب، یہ بتاؤ کہ طبیعت کیسی ہے اب تمہاری، اور تمہارا گلا کیوں اتنا بیٹھا ہوا ہے؟ کوئی بد پرہیزی کی تھی کیا؟ وہ یوں پوچھ رہا تھا جیسے اس کا بچپن کا دوست ہو۔ ٹھیک ہوں، اس نے دوسرے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے 2 لفظی جواب دیا۔ اب کیا بتاتی کہ گلا تو وہ چلا کر اور گھٹ کر رونے کے سبب خراب کیے بیٹھی ہے۔ لگ نہیں رہا۔ اس کی آواز اور لہجہ بہت بوجھل سا تھا جو التمش کو بے چین سا کر رہا تھا۔ آپ میری طبیعت کو چھوڑیں، یہ بات بتائیں کہ مجھے کال کیوں کی، بلکہ ایک سیکنڈ، آپ کو میرا نمبر کیسے ملا؟ وہ سوال اسے کھٹک رہا تھا، اس نے پوچھا۔ کہتے ہیں کہ ڈھونڈنے سے خدا بھی مل جاتا ہے، یہ تو صرف ایک نمبر تھا۔ وہ سوال کا جواب دانستہ اگنور کرتا ازراہ شرارت گویا ہوا، یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے، میں نے پوچھا کہ آپ کو میرا نمبر کیسے ملا۔ اب کہ اس نے کچھ سختی سے پوچھا، اور آخر کیوں نہ پوچھتی جب اس کو لے کر آغا فارس نے اس پہ اتنا غصہ کیا تھا، تو اسی شخص سے کیسے وہ ہنس کر بات کر لیتی، اور اس نے اس کے موبائل نمبر تک کیسے رسائی حاصل کی، یہ بھی پوچھنا بنتا تھا اس کا۔ پیاری لڑکی، اتنا غصہ مت کیا کرو نا۔ جواب اب بھی نہ ملا، الٹا وہ بات اس کے غصے کی طرف لے جاتا نرماہٹ سے گویا ہوا۔ اس کا ایسا انداز ایزل کو تکلیف دے گیا، کیونکہ اس لہجے اور ایسے لفظوں میں اس سے بات کرنے کا حق تو بس وہ ایک ہی شخص رکھتا تھا۔ اس کے علاوہ کسی اور کی اپنے لیے فکر، کسی اور کا اپنے لیے ایسا لہجہ اسے بھلا نہیں لگتا تھا۔ آپ بتا رہے ہیں یا میں فون رکھوں؟ ایک بار پھر فون رکھنے کی دھمکی لگائی گئی تو التمش فوراً سے قبل لائن پہ آ گیا۔ اچھا بتا رہا ہوں، دراصل میں نے تمہارے نمبر سے موبائل سے فون لیا تھا۔ میرے موبائل سے؟ مگر کیسے؟ کب؟ اس نے استفسار کیا۔ جب تم اپنے دوست کے ساتھ ٹیرس پہ باتوں میں مگن تھی تو جاتے جاتے میں نے التمش دانستہ بات ادھوری چھوڑ گیا، کیونکہ اسے ڈر تھا اس حرکت پہ اس چھٹکی کی جانب سے 2-4 سننے کو نہ مل جائیں، مگر اس کی سوچ غلط ثابت ہوئی، کیونکہ ایزل نے یہ جان کر ایک طویل سانس بھری اور بولی، اچھا، بس اچھا؟ وہ اس کے اتنے پرسکون انداز میں مطمئن نہ ہوا، شاید اس کا بھی دل چاہ رہا تھا کہ وہ اسے 2-4 صلواتیں اسے نواز دے۔ اچھا چلو بتاؤ، تمہیں میرا تحفہ کیسا لگا؟ پسند تو آیا نا؟ اس سے قبل وہ پھر سے کوئی 1-2 لفظی بات کرتی التمش بے چینی سے سوال گو ہوا۔ اس کے سوال پہ ایزل نے سختی سے لب کاٹے اور ڈریسنگ کے پاس پڑی اس باسکٹ کو دیکھا جس کے اندر اس کا دیا تحفہ بے قدری سے پڑا ہوا تھا۔ سائڈ ٹیبل کے سائڈ میں باسکٹ کے آدھ چھپے ہونے کے سبب وہ ٹھیک سے نظر نہیں آ رہا تھا، وگرنہ التمش جب آیا تو خود جان جاتا کہ اس کے دیے گئے تحفے کو کس حال میں رکھا گیا ہے۔ اس کے تحفے کو رتی بھر بھی اہمیت نہیں دی گئی۔ کیسا تحفہ؟ وہ دانستہ انجان بن گئی۔ لگتا ہے میری آواز کے ساتھ ساتھ تم نے میرے تحفے کو بھی نہیں پہچانا۔
ایزل میں تمہارے لیے کل ایک بکے بھیجا تھا، مجھے لگا تم آسانی سے جان جاؤ گی کہ کس نے بھیجا ہے، تبھی نام نہ لکھا، مگر کیا معلوم تھا کہ میری ذات اتنی غیر اہم ہے کہ ایک سے زیادہ دن گزرنے کے باوجود بھی تم اندازہ نہ کر پائی، انفیکٹ میرے پوچھنے بھی تم کو اندازہ نہ ہوا۔ التمش کی قنوطیت بھرے لہجے پہ ایزل کو اس کے لیے برا لگا تھا۔ وہ اب کیا بتاتی کہ جان تو وہ چند ہی لمحوں میں گئی تھی کہ بھیجنے والا کون ہے، مگر اس کے آگے کا حال وہ قطعاً نہیں بتا سکتی تھی۔ سوری، مجھے لگا میری دوست نے بھیجا ہے، وہ بھی مجھے ایسے ہی تحفے بھیجتی ہے۔ اب کوئی نہ کوئی جھوٹ گھڑ کے التمش کا موڈ بحال تو کرنا ہی تھا، کیونکہ اسے اس لڑکے کے لیے برا لگ رہا تھا، اور وہ اس لیے کیونکہ اس کے تحفے کا جو حال ہوتا رہا تھا اس کے اور آغا فارس کے ہاتھوں وہ التمش کے سوال پہ ایزل کی آنکھوں کے سامنے چلنے لگا تھا۔ اوہ، پھر تو میرا گلہ کرنا نہیں بنتا، خیر تم بس اتنا بتا دو کیسا لگا۔ وہ بھلا ذرا سی بات پہ اس لڑکی سے کیسے ناراض ہو سکتا تھا، اور اسے اتنا بھی اندازہ تھا کہ ابھی اس نے ایزل کے دل میں وہ جگہ نہیں بنائی کہ اس کی ناراضگی سے ایزل کو فرق پڑے۔ بہت اچھا، بہت پیارا، تھینک یو۔ اور وہ التمش بولتے بولتے رہ گئی، کیونکہ اگر ساتھ بھائی لگاتی تو وہ پھر سے وہی بات شروع کر دیتا کہ بھائی نہیں صرف التمش، تو اس سے بہتر تھا کہ وہ نام لے ہی نہ۔ ایزل کو تحفہ پسند آیا یہ جان کر اس کے لبوں پہ مسکراہٹ رنگ گئی۔ ویسے ایزل تم کچھ بتاؤ نا اپنے بارے میں، تمہاری پسند ناپسند، تمہارے شوق، سب بتاؤ نا۔ وہ گویا ڈھیروں فرصت نکالے بیٹھا تھا۔ آپ کو میرے بارے میں جاننے کا شوق کیوں ہے؟ الٹا وہ مشکوک لہجے میں سوال گو ہوئی تو التمش کا قہقہا بلند ہوا۔ میں تو تمہاری رگ رگ تک سے واقفیت حاصل کر لینا چاہتا ہوں، تمہیں اتنا جان لینا چاہتا ہوں کہ اس کے بعد یہ دعویٰ تک کر سکوں کہ مجھ سے زیادہ تمہیں کوئی نہیں جانتا۔ کیوں جاننا چاہتا ہوں یہ تم خود سوچو نا۔ وہ سوچوں میں گم ہوا۔ ہیلو۔ اس کی کھلکھلاتی ہنسی کے بعد کوئی جواب نہ پا کر ایزل نے موبائل کان سے ہٹا کر دیکھا تو کال چل رہی تھی۔ پھر اس نے ہیلو کی صورت میں اسے مخاطب کیا تو وہ جو سوچوں میں گم ہوا تھا ہوش میں آیا۔ کیونکہ تم میری دوست ہو، اور اس سویٹ سی دوست کے متعلق جانکاری تو بنتی ہی ہے۔ وہ کیوں اس کے ساتھ اتنا سویٹلی بیہیو کرتا تھا، ایزل نے غور کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہ کی۔ اگر آپ کو میرے متعلق جاننے کا اتنا ہی شوق ہے تو آپ خود کوشش کریں نا۔ مجھے کیا پسند ہے کیا نہیں یہ آپ کو خود سے جاننا پڑے گا۔ وہ شانے بے نیازی سے گویا ہوئی، یعنی وہ بتانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ ہا ہا ہا، یعنی اب تمہارے متعلق جاننے کے لیے مجھے جاسوس بننا پڑے گا۔ وہ ایک بار پھر سے ہنس پڑا تھا اور ایزل بھی ہنس پڑتی، اگر جو اس سچویشن میں نہ ہوتی۔ اب تو ہنسنے والی بات پہ بھی ہنسی نہیں آتی تھی، ورنہ تو وہ التمش سے زیادہ شوق ہو جاتی اور اپنی الٹی سیدھی باتوں سے اس کا سر کھاتی۔ مگر ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، یہ نیک کام میں خوش اسلوبی اور پورے دل و جان سے سر انجام دوں گا۔ ہاں، اگر تمہیں میرے متعلق جاننا ہے تو میں تمہیں ایسی زحمت سے دوچار نہیں کروں گا، تم جو پوچھنا چاہتی ہو پوچھ سکتی ہو۔ اس نے گویا احسان کرنا چاہا۔ یعنی آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کو زحمت میں ڈال رہی ہوں؟ ایزل نے مطلب کی بات پکڑی۔ ارے نہیں، تمہارے میرے پیروں سے کانٹوں کی چبھن جاتی نہیں، میرے ہاتھوں کا زخمی پن ختم نہیں ہوتا، میری آنکھوں کی جلن زائل نہیں ہوتی، میرے دل پہ کوئی مرہم اثر نہیں کرتا اور میرا دماغ پھٹنا بند نہیں ہوتا۔ کیسے بتاؤں کس اذیت میں جی رہی ہوں، بلکہ جینا تو دور، میں تو لمحہ لمحہ مر رہی ہوں۔
اس نے سختی سے لب کا کونا کاٹا۔ میں تو وہی پرانی ایزل ہوں، بس اس طبیعت خرابی نے شاید وقتی طور پر مجھ سے پرانی عادات چھین لی ہیں۔ وہ یہ بات کہہ کر اپنے ہی لفظوں میں اٹک گئی تھی کہ میں تو وہی پرانی ایزل ہوں۔ یہ طبیعت خرابی تو اس کی خاموشی کی حقیقت کو سب سے چھپائے ہوئی تھی۔ اسی کے سبب تو کوئی جان نہیں پا رہا تھا کہ در حقیقت کون سا روگ پالے ہوئے ہے۔ تو پھر تو میں اور بھی شدت سے دعا کروں گا کہ تم بہت جلد ٹھیک ہو جاؤ اور مجھے وہی زندہ دل ایزل دیکھنے کو ملے۔ وہ زندہ دل ایزل تو اب شاید ہی کسی کو ملے۔ ایزل نے آزردگی سے سوچا، آپ کو کچھ اور کہنا ہے؟ دراصل مجھے نیند آ رہی ہے۔ نیند تو اب آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ رات بھر بھی پکارتی رہتی تو نیند کی دیوی مہربان نہ ہوتی، مگر رابطہ منقطع کرنے کا کوئی بہانہ بھی تو کرنا تھا۔ کہنا تو بہت کچھ ہے، مگر وہ ہولے سے بدبدایا۔ جی؟ اس نے سوالیہ جی کہا، یعنی وہ اس کی بڑبڑاہٹ سن نہیں پائی تھی۔ کچھ نہیں، تم سو جاؤ، جلد بات ہوگی، بلکہ ملاقات ہوگی۔ وہ ملاقات کی بات کر رہا تھا جبکہ ایزل تو اس سے فون پہ بات بھی مشکل سے کر رہی تھی۔ اوکے۔ اس نے اوکے کہہ کر موبائل رکھنا چاہا تو التمش بول اٹھا، گڈ نائٹ ایزل۔ جواباً اسے بھی گڈ نائٹ بولنا پڑا اور پھر وہ موبائل کان سے ہٹائے سٹ بیڈ کی پشت سے ٹکا گئی۔ کال بند ہوتے ہی وہ التمش سے ہوئی ہر بات کو بھلائے آغا فارس کے متعلق سوچنے لگی۔ کیا وہ بھی میرے متعلق سوچ رہے ہوں گے؟ یہ سوال اب ایزل کے لیے بہت بڑا سوالیہ نشان بن چکا تھا۔ جی فرینڈز، تو یہاں پر اختتام پذیر ہوتی ہے آج کی ایپیسوڈ۔ آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اگلی ایپیسوڈ تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔